حضرت سیدہ زینب نے سارے جنازے دیکھے، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، سب کو شہید ہوتے دیکھا۔ عورتیں ڈرتی میت کو ہاتھ نہیں لگاتی، چیختی ہیں بیبیاں، لیکن حضرت جناب زینب نے پتہ کیا دیکھا تھا؟ وہ سننا ذرا۔ امام حسین کی لاش مبارک کربلا میں پڑی تھی اور امام حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا تھا، اور وہ بیبیوں کے سامنے خالی سر چڑھ رہا تھا، اور سینکڑوں میل کا سفر کر کے دمشق کے بازاروں سے گزرتا وہ سر گیا۔ آج میں سر کی بات نہیں کرتا، سر کی، آپ مرد ہیں، جوان ہیں سارے، یہاں کسی کا کٹا ہوا ہاتھ پھینک دیا جائے نا، ہاتھ تو لوگ چیخے مار کے دوڑ جائیں گے، بلکہ ہاتھ تو دور رہا، کسی کی انگلی کاٹ کے یہاں پھینکی جائے تو لوگ چیخے مار کے مرد دوڑ جائیں گے، لیکن کٹا ہوا سر دیکھا، لاشیں دیکھے۔ یزید کا دربار آیا، بی بی صاحبہ کو نا ایسے عورتوں نے اپنے حالے میں لیا ہے، سیدہ زینب وہاں بیٹھ گئیں، تو جب بولا نا یزید دربار میں، کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے عزت والوں کو عزت دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور میرے مخالفین کا کیا حشر ہوا جب اس نے دیکھے نا، ایک آدمی مجبور ہے، مقہور ہے، اتنا لمبا سفر ہے، غربت ہے، پیاس ہے، بیماری ہے، کیا انداز ہے جب اس عالم میں یزید کے دربار میں اس نے گستاخی کی امام حسین کی۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو، کیوں نہ کچھ کہیں، جو سیدنا امام حسین کے بارے میں بات کرے گا زبانیں کھینچیں گے اس کی، جو صحابہ کے بارے میں بات کرے گا ہم کرنے دیتے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو تم بے دینی پھیلا رہے ہو۔ سنو، جب اس نے بے ادبی کی تو سیدہ زینب چپ نہیں رہی، بلکہ حضرت زینب بولی اور کھڑی ہوئی، اور آپ نے تلاوت کی قرآن مجید کی اور آیتیں پڑھی، کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اور آپ فرمانے لگی یزید تو کہتا ہے تیرے مخالفین پسپا ہو گئے، تجھے عزت ملی؟ آپ فرمانے لگے یہ تیرا دربار ہے نا، یہ تیرا سجا ہوا ہے نا، تیرا اس وقت ڈنڈا چلتا ہے نا۔ فرمانے لگی چند سال ٹھہر جا، تیرے اوپر لوگ لعنتیں برسائیں گے، اور فرمایا جب جمعے پڑھے جائیں گے تو لوگ میرے حسین کے نام کے خطبے پڑھیں گے۔ فرمایا آج یہ تیرا دربار ہے نا۔ حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، وہ کہتے ہیں میرے قریب ایک نابینا صحابی بیٹھا تھا، سنو حوالہ میں دکھاؤں گا۔ کہنے لگے میرے قریب اس وقت یزید کے دربار میں ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے، جب بی بی زینب نے یہ بات کی نا تو وہ نابینا صحابی میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے نعمان علی آ گئے ہیں، یہ تو علی کی آواز ہے، علی آ گئے، جبریل امی بول رہے ہو جیسے حکمت کے گوہر۔ بھی بیٹھا تھا، سنو حوالہ میں دکھاؤں گا۔ کہنے لگے میرے قریب اس وقت یزید کے دربار میں ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے، جب بی بی زینب نے یہ بات کی نا تو وہ نابینا صحابی میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے نعمان علی آ گئے ہیں، یہ تو علی کی آواز ہے، علی آ گئے، جبریل امی بول رہے ہو جیسے حکمت کے گوہر رول رہے ہو جیسے، دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہو جیسے۔ کہنے لگے علی آ گئے، علی، یہ تو علی کی آواز ہے۔ جناب نعمان بن بشیر کہنے لگے نہیں، علی جب بولتے تھے تو بڑا رنگ ہوتا تھا، ابھی تو زینب کھل کے بول ہی نہیں رہی، ابھی تو زینب ستائی ہوئی ہے، ابھی تو زینب زخم کھا کے آئی ہے، ابھی تو زینب پیاسی ہے۔ کاش زینب تر و تازہ ہوتی تو زینب خطبہ پڑھتی تو علی کی طرح گرجدار آواز نکلتی، یزید کے محل کانپتے، جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ وہ مسکینوں کی طرح منتیں نہیں کر رہے تھے، ہائے پانی ان کا مزاج ہی نہیں تھا، بلکہ وہ دلیر لوگ تھے، دلیر، اور بر موقع بر محل بولتے تھے۔ یزید آیا دربار میں، جب یہ سارا قافلہ وہاں پہنچا تو یزید دربار میں آیا، اور جب وہ دربار میں آیا تو بادشاہوں کا طریقہ ہے، گاڑیاں، اب ہمارے بادشاہوں نے روٹر والی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ یوں چلتی ہیں، شور ہوتا ہے پیچھے۔ اس زمانے میں کہا جاتا تھا با دبا ملاحظہ ہوشیار، پیچھے ہٹ جاؤ، نعرے لگنے لگے۔ تو یزید کا ایک ناخلف بیٹا امام زین العابدین سے کہنے لگا تیرا باپ کہاں ہے؟ دیکھ یہ میرے باپ دادا کے نعرے،
دیکھ میرے باپ کے نعرے، تیرے کدھر ہے؟ ابھی یہ بات شروع اس نے کی تھی کہ دمشق کی جامع مسجد میں زور کی اذان ہو گئی، اور جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام زین العابدین اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے یہ میرے نانا کے نعرے لگ رہے ہیں، اگر تیرا ہے تو بتا، یہ میرے نانا کے نعرے ہیں۔ اور فرمایا تیرے باپ کے 2-2.5 سال لگیں گے، میرے نانے کے قیامت کے بعد بھی لگیں گے، میرے نانے کے نعرے قیامت کے یہ لگتے رہیں گے، لگ رہے ہیں اور لگتے تھے اور لگتے رہیں گے۔ میرے بھائی یاد رکھو، دلیری، ہمت، پہلی بات ان سے پیار کرنا ہے، دوسرا ان کی ہمت، ان کا مقام دلیری کرنا ہے، ان کا کام ہمت کرنا ہے، ان کا کام ڈٹ جانا ہے، کمزوری دکھانا اہل بیت کا طریقہ ہوتی ہے۔ ابن جوزی نے لکھا ہے سینکڑوں سال پہلے، آج کے کسی عالم کی بات بتاتا تو لوگ انکار کو، سینکڑوں سال، کہتے ہیں بلخ میں قحط پڑ گیا، لوگ ہجرت کر کے سمرقند آ گئے، ایک سیدوں کا خاندان بھی آیا، ایک ایسی خاتون بھی آئی جس کے ساتھ 3 بیٹیاں تھی، بیٹا بھی کوئی نہیں، خاوند فوت ہو گیا، مسجد کے ساتھ مہمان خانہ۔ ابن جوزی نے لکھا ہے سینکڑوں سال پہلے، آج کے کسی عالم کی بات بتاتا تو لوگ انکار کو، سینکڑوں سال، کہتے ہیں بلخ میں قحط پڑ گیا، لوگ ہجرت کر کے سمرقند آ گئے، ایک سیدوں کا خاندان بھی آیا، ایک ایسی خاتون بھی آئی جس کے ساتھ 3 بیٹیاں تھی، بیٹا بھی کوئی نہیں، خاوند فوت ہو گیا، مسجد کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے تھے، وہاں اس نے بچوں کو ٹھہرایا اور نکلی سمرقند میں کہ کوئی آدمی مل جائے، تو وہ سیٹھ صاحب، چودھری صاحب کہنے لگے مجھے کیسے پتا چلے گا تو سید ہے، مجھے بتاؤ، کسی کو چوک میں کھڑا کر کے کہا جائے بتاؤ تو کون ہوتا ہے، اس شخص کا کیا اشر ہوتا ہے، کیا حال ہوتا ہے، کہا کیسے پتا چلے گا؟ تو سید زادی نے اپنا پلو کھولا اور اپنے آنسو دونوں آنکھوں سے صاف کیے، تو کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، میں ثابت نہیں کر سکتی کہ میں حضور کا خاندان، میرے پاس کوئی دلیل نہیں، میں نہیں بتا سکتی، چل ٹھیک ہے، چلی گئی۔ کسی نے بتایا کہ یہاں ایک یہودی بھی رہتا ہے، وہ بڑا سخی ہے، یا آتش پرست ہے، یا پارسی ہے کافر غیر، سخی بڑا ہے، اس کے پاس گئی، بیٹھی رہی، لوگ بیٹھے تھے، جب چلے گئے تو قریب گئی، کہنے لگی مجبور ہوں، پریشان ہوں، غریب نہیں ہوں، کہنے لگا بی بی تجھے کبھی دیکھا نہیں، سمرقند کی اتنی آبادی نہیں، میں سارے شہر، تو کون ہے؟ تو کہنے لگی تعارف نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے۔ اس نے کہا چلو اگر پتہ چل جائے تو، کہنے لگی میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں، مسلمانوں۔ اس نے کہا پیغمبر خدا کی اولاد؟ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بی بی کو ساتھ لیا، گھر گیا، کہنے لگا جو صاف ستھرا کمرہ ہے نا اسے پھر دھو ڈالو، ایک دفعہ پھر دھو ڈالو، کمرہ دھلایا، صاف کرایا، پھر کہنے لگا بی بی میرے برتن زیادہ صاف ستھرے نہیں، میں نئے نہ خرید کے لا دوں، پھر نئے برتن لایا، پھر اپنے بچوں سے کہنے لگا اونچا نہ بھولنا کہ سیدہ فاطمہ کی شہزادیاں آئی ہیں، یہاں کوئی شخص اونچی بات نہ کرے۔ پھر کہنے لگا بی بی جو میرا بالکل طیب اور حلال رزق ہے نا، یہ اس میں سے لنگر ہے، لیکن چونکہ میں غیر مسلم ہوں، مجھے سلیقے نہیں آتے، جیسا تیسا بھی ہو نا اسے قبول کر لینا۔ خاتون کو کہنے لگا یہ گھر ہے، جب تک جی چاہے یہاں رہنا، اور دیکھنا ہو سکے تو رات اپنے نبی سے سفارش کرنا، میرا بھی کوئی مسئلہ، میری بھی کوئی قبولیت کہیں ہو جائے۔ وہ مسلمان کہلانے والا رات کو سویا، کہتے جنت سجی ہوئی ہے، لوگ جنت میں جا رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، نبی پاک لوگوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں، میں بھی دوڑ کے لائن میں لگ گیا، فرشتے نے میرا بازو پکڑا، کا پیچھے ہٹ، تو سویا، کہتے جنت سجی ہوئی ہے، لوگ جنت میں جا رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، نبی پاک لوگوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں، میں بھی دوڑ کے لائن میں لگ گیا، فرشتے نے میرا بازو پکڑا، کا پیچھے ہٹ، تو میں دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں گیا، میں حضور سارے جنت میں جا رہے ہیں، یہ مجھے نہیں جانے دیتا۔ تو نبی پاک نے فرمایا تو کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں۔ کہتے حضور مجھ سے فرمانے لگے کوئی دلیل ہے تیرے پاس؟
دلیل ہے کوئی تیرے پاس؟ جب میں چپ کر گیا فرمایا میری بیٹی اگر تیرے دروازے پر آ ہی گئی تھی تو دلیلیں پوچھنے لگ گیا تھا؟ ہمیں جا دوڑ جا. سویرے آنکھ کھلی تو گلیوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے, تلاش کرتا پھرتا ہے, کونے کونے میں جاتا ہے وہ سادات کا گھرانہ کہاں گیا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غیر مسلم کے دروازے پہ جا کے پہچان لیا تو کہنے لگا خدا کا واسطہ جو تو نے نوکری کی ہے نا ان کی مجھ سے 11 گنا لے لے, یہ سادات کا گھر مجھے دے دے. تو کہنے لگا کل تو آتا تو شاید بات اور ہوتی, آج بات اور ہے. اس نے کہا مہربانی کر. کہا نہیں کل تو آتا تو معاملہ اور تھا, آج معاملہ آج اور ہے, رنگ بدل گیا ہے, حالات تبدیل ہو گئے ہیں, اب تو دیکھ داکھ کے آیا, جا دوڑ جا. کہنے لگا نہیں مہربانی کر دے دے, تو غیر مسلم میں تیرا کیا تعلق؟ کہنے لگا چپ کر, غیر مسلم میں کل تک تھا, کل سے سجدوں سے پیار کیا ہے تو میرے حالات سنور گئے ہیں. وہ جو نظارے تو نے رات خواب میں دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہیں, میں نے جاگتی آنکھوں سے. اور تو نے کسی مفتی پیر عالم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے, میں نے رات محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا. حضرت عمر جب نعرہ لگاتے نا تو کس طرح کانپتے. سفیر آتے روم کے ملنے کے لیے تو کہتے جاؤ عمر نفل پڑھ رہے ہیں, ٹائم کوئی نہیں. ایک دن اندر میٹنگ ہو رہی تھی, حضرت عمر میٹنگ میں بیٹھے تھے, آپ کے بیٹے ملنے آئے عبداللہ ابن عمر. ابا جی اندر آ جاؤ. فرمایا دروازے پہ کھڑا ہو, میں ضروری بات کر رہا ہوں, اندر نہ آنا. جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر گزری تو امام حسین بھی آ گئے. ایک حدیث میں ایک روایت میں امام حسن کا لفظ بھی ہے. امام حسین آئے, آ کے عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگے عمر فاروق اندر ہیں؟ تو کہا وہ اندر تو ہے. تو کہا آپ کیوں دروازے پہ کھڑے ہیں؟ کہنے لگے ابا جی نے کہا ہے یہاں انتظار کرو, میں کوئی ضروری بات کر رہا ہوں, لیکن شہزادے میرے لیے کہا ہے, میرے لیے آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں. امام حسین کہنے لگے امیر المومنین کوئی بات کر رہے ہوں گے, میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا, ظہر کا ٹائم آئے گا نا تو میں مسجد میں مل لوں گا. یہ کہہ کے چلے گئے. حضرت عمر باہر آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کوئی آیا تو نہیں؟ عرض کی حضور حسین ابن علی آئے. حسین ابن علی. تو کہا اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے کہا تھا بے شک چلے جائیں, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا. تو سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے عبداللہ تجھے تیری مار ہوئے, حسین کو کیوں واپس بھیجا؟ پھر عمر دنیا داروں کے سامنے ڈٹنا, کھڑا ہونا عمر پہ ختم ہے, لیکن جو اندر کی بات ہے نا روح کی, جو عقیدت کی بات لے جائیں. لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا. تو سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے عبداللہ تجھے تیری مار ہوئے, حسین کو کیوں واپس بھیجا؟ پھر عمر دنیا داروں کے سامنے ڈٹنا, کھڑا ہونا عمر پہ ختم ہے, لیکن جو اندر کی بات ہے نا روح کی, جو عقیدت کی بات ہے, جو وفا کا رشتہ ہے, اس کو کون سمجھے؟ یہ جو روح کی مجبوریاں ہیں, یہ جو وفا کی مجبوریاں ہیں, اسے لوگ کیا سمجھیں؟ انہیں کیا پتا کہ مرشد کے بیٹے کے پیر چومنے میں حسن کیا ہوتا ہے. انہیں کیا پتا کہ جب استاد کا بیٹا گھر میں آتا ہے تو دل کرتا ہے مکان بیچ کے اسے دے دیں, اس کے باپ کی نیکیاں بڑی ہیں. جناب عمر فاروق دوڑے گئے, امام حسین کے دروازے پہ دستک دی. امام حسین باہر رکھا, شہزادے یار ملنے آئے تھے, بغیر ملے کیوں آ گئے؟ عرض کی کہ آپ مصروف تھے, آپ کے اپنے بیٹے بھی دروازے پہ کھڑے تھے, تو میں واپس آ گیا. امام حسین کہتے ہیں عمر جذبات میں آ گئے, سر سے پگڑی گر گئی, کہنے لگے حسین میرے بیٹے کا اور حسین کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ اور پھر سر سے پگڑی اتری تھی, اپنے بال زور سے پکڑ لیے, کہنے لگے حسین میں نا مکے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور ڈنڈوں سے مار کھاتا تھا اپنے باپ سے. یہ جو آج ساری دنیا میں عمر کے نعرے لگتے ہیں یہ تیرے نانے کا صدقہ ہے. شہزادے میری وفا اور میری وفا میں جب تیرا دل کرے نا دوڑ کے آ جایا کر. عمر تو لوگ, ایک دن امام حسین نے آ کے نا جناب فاروق اعظم سے کہا, خطبہ دے رہے تھے بچوں کی طبیعت شروع میں, پتہ نہیں کیا بات آئی امام حسین کے دل میں, کہنے لگے
عمر نیچے اترو، یہ میرے نانا کا منبر ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر، سنو، کبھی میرا بھی بچہ آ جائے تو میں کہتا ہوں اس کو پکڑو یار، بچوں کو تو نہیں نا جمعوں میں مطلب ذکر کیا جاتا، اترنا، نیچے اترو، یہ میرے نانا کا منبر ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر، سنو، کبھی میرا بھی بچہ آ جائے تو میں کہتا ہوں اس کو پکڑو یار، بچوں کو تو نہیں نا جمعوں میں مطلب ذکر کیا جاتا، اترنا، میرے نانے کا منبر ہے۔ جناب عمر اتر کے نیچے کھڑے ہو گئے، تو کہا جا کے اپنے نانے کے منبر پہ بیٹھ۔ تو حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے شہزادے میرے نانے کا منبر ہی کوئی نہیں ہے ہی نہیں، یہ منبر، یہ مصلی، یہ تیرے نانے کی شان ہے، میرے نانے کا کوئی منبر نہیں، تیرے ہی نانے کا منبر ہے۔ تھوڑی دیر کھڑے رہے تو امام حسین کہنے لگے اچھا کوئی نہیں آپ کے نانے کا منبر کا نہیں، کہا چلو پھر میرے نانے کے منبر پہ بیٹھ جاؤ، چلو خیر ہے، کوئی نہیں آپ کے نانے کا، کہا نہیں، تو کہا کوئی نہیں پھر میرے نانے کے۔ جب حضرت عمر بیٹھے تو بڑا شاندار جملہ کہا، فرمانے لگے میں منبر پر مرضی سے نہیں بیٹھا تھا، مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا، اور پھر حسین کے کہنے پہ میں اترا ہوں، اب مجھے حسین نے بٹھایا ہے، اب کسی کی جرت ہے تو عمر کو اتار کے دکھائے، اب میں حسین کا تیری نسل پاک میں۔ یار کتنی بے شرمی کی بات ہے، لوگ امام حسین کو باغی کہیں۔ وہ حضرت امام اعظم ایک باغ میں بیٹھے تھے، شاگرد ساتھ تھے، تو کتابیں بکھری ہوئی تھی، کچھ لکھا جا رہا تھا، بکھری ہوئی تھی کتابیں۔ امام محمد بھی بیٹھے تھے، امام ابو یوسف، کئی اور شاگرد بیٹھے تھے۔ تو جب لکھتے ہیں نا یہ لوگ تو حوالوں کی تلاش ہوتی ہے، کتابیں بکھری ہیں، صفحے بکھرے۔ بچے گیند کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو گیند اچانک باغ میں آئی، تو ایک چھوٹا سا بچہ گیند لینے آیا، تو امام اعظم اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ بچہ گیند لے کے چلا گیا، کتابیں ساری پھر بکھر گئیں، جو گود میں رکھی ہوئی تھی وہ بھی نیچے گر گئیں، کچھ صفحے بھی گر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ چلا گیا، امام صاحب بیٹھ گئے، پھر آیا، گیند گری آ کے باغ میں، تو وہ پھر بچہ لینے آیا، وہی بچہ، امام صاحب پھر کھڑے ہو گئے۔ وہ کئی بار آیا، جتنی بار آیا کھڑے ہو گئے۔ کئی لوگ صبر نہیں کر پاتے، جلد باز ہوتے ہیں آج کل کے شاگردوں کی طرح۔ تو ایک شاگرد بول پڑے، کہنے لگے حضور وہ تو بچہ ہے، 100 دفعہ آئے گا، اب 100 دفعہ کھڑے ہوں گے۔ فرمایا تو 100 کی بات کرتا ہے، یہ 1000 دفعہ بھی آیا تو میں کھڑا ہوں گا۔ کہا حضور بچہ ہے آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرمانے لگے معمولی بچہ نہیں، میرے استاد کا پوتا ہے، تو جس نے مجھے اللہ رسول کا نام بتایا اس کا پوتا ہے، تو میں کھڑا نہ ہوں۔ اگر استاد کے پوتے کا یہ ادب ہے تو بتاؤ محمد عربی کے نواسے کا کیا ادب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم قائل نہیں ہیں وہ والی شہادت بیان کرنے کے جس میں کہتے ہیں ہائے حسین تو سکینہ تو زینب۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق، ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ امام حسین کی شہادت اس طرح بیان کرو کہ نوجوانوں میں جذبہ جہاد پیدا ہو، عورتیں صبر کا پہاڑ بن جائیں، اس طرح شہادت ہم وہ والی۔ لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بڑے مظلوم تھے پانی نہیں آ سکا، ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ امام حسین کی شہادت اس طرح بیان کرو کہ نوجوانوں میں جذبہ جہاد پیدا ہو، عورتیں صبر کا پہاڑ بن جائیں، اس طرح شہادت ہم وہ والی۔ لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بڑے مظلوم تھے پانی نہیں آ سکا، میرے سے حوالہ دیکھے جس نے دیکھنا ہے، میرے سے حوالہ دیکھے، میرے سے۔ حضرت امام حسین میدان کربلا میں تھے، تو تھوڑی سی جگہ کھود کے نا امام حسین نے تو خندق کھودی۔ خندق کھودنا عرب کا رواج تھا، مدینے میں بھی خندق کھودی گئی، اس کا نام ہی جنگ خندق۔ تو خندق کھود کے نا آگ جلائی جاتی تھی، یہ حفاظت کا ایک ذریعہ تھا تاکہ دشمن نہ آئے۔ تو امام حسین نے اپنے خیمے کے سامنے خندق کھود کے اس میں آگ جلائی تاکہ پردہ رہے، عورتوں کے پاس کوئی دشمن نہ آئے۔ تو ایک شخص سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا حسین تو نے دنیا میں ہی آگ جلا لی ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہنے لگا آگے تو آگ ملے گی، یہاں جلا لی ہے؟ تو امام حسین کہنے لگے میں حکم دیتا ہوں آگ کو کہ تجھے ابھی پکڑ لے۔ لوگ کہتے ہیں مظلوم تھے، میں حکم دیتا ہوں آگ کو تجھے ابھی پکڑ لے۔ یہ لفظ امام حسین نے کہے، میں 3 کتابیں تو میری لائبریری میں ابھی ہیں جن میں حوالہ ہے، 3 کتب سے، اور آج کل پرسوں کی کتاب نہیں، سینکڑوں سال پرانی۔ جب کہا نا میں حکم دیتا ہوں، تو وہ آدمی گھوڑے سے نیچے گرا، گھوڑے سے نیچے گرا، اور گھوڑے کی رکاب کے اندر اس کا پیر الجھا، گھوڑا ڈر کے اتنا دوڑا کہ جا کے اس آدمی کو آگ میں پھینک دیا۔ امام حسین کے سامنے جل کے مر گیا۔ یہ حسین ابن علی ہے، یہ ابھی حکم دیتے تو فرشتے ابھی آ جاتے۔
یہ ابھی بات کرتے تو ساری دنیا کی فوجیں ابھی اکٹھی ہو جاتی، یہ ابھی حکم دیتے تو ابھی آ جاتے۔ اور سنو، اگر جناب اسماعیل کے لیے دمبا آ سکتا ہے تو وہ تو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، اور یہ تو مصطفیٰ کی اولاد ہے، ان کے لیے کیا کچھ نہیں ہو سکتا؟ لیکن امام حسین نے پسند کیا تھا کربلا کے جہاد کو، اس کو پسند کیا تھا مولا علی نے، وہ اپنی پسند پہ تھے۔ کوئی آدمی اس طرح نہ بیان کرے کہ بڑے مظلوم تھے تو بڑی مشکل میں تھے تو بڑا روتے تھے بڑے، اور کوئی شخص ایسی بات، یہاں تو تماشا لگ گیا ہے، تماشا لگ گیا ہے۔ ایک وہ ہے جو آج کل کہہ رہے ہیں بس جی وہ تو دو شہزادوں کی جنگ تھی، انہیں بھی شرم نہیں آتی، اور ایک ممبروں پہ چڑھے ہوئے ہیں، چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، بازاری سا انداز ہے، کبھی دوڑ کے ادھر جاتے ہیں، کبھی بھاگتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اونچا بولنا، پیروں پہ کھڑا ہونا، یہ لوگ بیان کریں گے امام حسین کی بات، یہ لوگ بیان کریں گے۔ بیبیوں کے مصائب پڑھ رہا ہوں، وہ اور بیبیاں ہوتی ہیں جو ہائے ہائے کرتی ہیں، واہ ویلا کرتی ہیں، یہ میرے نبی کا خاندان ہے، یہ میرے نبی کا خاندان ہے، نبی کا خاندان۔ میں حوالہ دکھاؤں گا، مجھ سے سنو حوالہ۔ تو کربلا کے موقع پر زیادہ لوگ یزید کے ساتھ تھے، زیادہ لوگ، ہم کثرت کے قائل نہیں، ہم حق کے قائل ہیں۔ ہم اب چھوڑ دو بات، دلائل کی طرف آؤ۔ عجیب تماشا ہے، نبی کا خاندان ہے، نبی کا خاندان۔ میں حوالہ دکھاؤں گا، مجھ سے سنو حوالہ۔ تو کربلا کے موقع پر زیادہ لوگ یزید کے ساتھ تھے، زیادہ لوگ، ہم کثرت کے قائل نہیں، ہم حق کے قائل ہیں۔ ہم اب چھوڑ دو بات، دلائل کی طرف آؤ۔ عجیب تماشا ہے، اور ایک مولوی صاحب اس کی حمایت کر رہے تھے، کہتے نہیں بندہ ٹھیک ہے، وہ بھول گیا تھا، اصل میں قصور عبید اللہ ابن زیاد کا تھا، اصل میں غلطی عمر بن سعد کی تھی، تو یزید کو زیادہ الزام نہیں دینا چاہیے۔ میں نے کہا بڑی تمہاری قریبی رشتہ داری ہے یزید کے ساتھ، تو اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے؟ مانگنی چاہیے نا دعا، کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم الحمدللہ جمعے والے دن مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا حشر امام حسین کے غلاموں میں کرنا، تو بھی کرنا، جرت کر، جرت ہماری جرت دیکھ، ہم یہ نہیں کہتے ان کے ساتھ کر، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر ان کے، ہماری جرت دیکھو، ہم ان کے غلاموں میں، قدموں میں، نوکروں میں بیٹھنے کو وہ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمارا ان کے غلاموں میں، غلاموں کے، تو بھی جرت کر دلیری، کر جرت، کہ یا اللہ میرا حشر یزید کے ساتھ کر دلیری، اگر اتنا ہی اچھا تھا تو۔ بے شرمو، اتنا ظلم نہ کرو، اتنی زیادتی، اتنا ظلم نہ کرو، یہ ظلم ہے۔ امام حسین جمعے والے دن خطبہ پڑھنے لگے، جمعے سے پہلے امام حسین نے خطبہ پڑھا، اور آپ نے ایک جملہ کہا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا یزید کو جا کے بتا دو کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ او کیا فکرہ ہے امام علی مقام کا، فرمانے لگے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت، اور آپ فرمانے لگے بتاؤ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ موجود ہے میرے سوا؟ حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ کریم تک اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ ہے؟ اور فرمایا اگر میں ہی ہوں پوری کائنات میں، لوگ کہتے ہیں فلانا علامہ صاحب کی تبلیغ بڑی ہے، ہم سے بڑا کون ہوگا تبلیغ کی بات کرنے والا؟ لیکن ڈرو اللہ سے، ڈرو، گمراہ نہ کرو قوم کو۔ یہاں تباہی اتر گئی ہے، کوئی بڑی داڑھی رکھ کے معاذ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے بارے میں بکواس کرتا ہے، اور کوئی بالکل داڑھی مڈا کے ننگا سر کر کے ممبروں پہ ناچتا ہے اور صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے پاس اگر ابو بکر آئے ہیں تو وہ بھی شان والے ہیں، اور اگر بی بی عائشہ صدیقہ ان کے بستر پہ رہی ہے تو وہ بھی شانوں والی ہے۔ مولا علی شیر خدا کے بارے میں جو بات کرے پکا پہ ایمان ہے۔ عجیب تماشا لگ گیا ہے جی، جو رب نبی پاک کے جسم کے قریب مکھی نہیں آنے دیتا، وہ گندا بندہ حضور کے قریب آنے دیتا ہے؟ عجیب تماشا ہے، امت کو تباہ کر رہے ہو، کافر کو موقع دے رہے ہو یہ کہنے کا کہ تمہارے نبی کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے، تو وہ بھی شانوں والی ہے۔ مولا علی شیر خدا کے بارے میں جو بات کرے پکا پہ ایمان ہے۔ عجیب تماشا لگ گیا ہے جی، جو رب نبی پاک کے جسم کے قریب مکھی نہیں آنے دیتا، وہ گندا بندہ حضور کے قریب آنے دیتا ہے؟ عجیب تماشا ہے، امت کو تباہ کر رہے ہو، کافر کو موقع دے رہے ہو یہ کہنے کا کہ تمہارے نبی کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے،
اگر حضور کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے تو بعد والے کیسے ٹھیک ہو گئے؟ تو یہ باز آنا چاہیے ان بے شرموں کو، یہ امت میں تفرقہ ڈالتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں۔ سنو اور یاد رکھو، حضرت امام حسین نے خطبہ پڑھا نا جب جمعے والے دن، فرمایا مجھے پہچانو تو میں کون ہوں؟ تو عمر بن سعد بولا، پکے نمازی بولے۔ عمر بن سعد کہنے لگا حسین جلدی کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے۔ بلے ہو نمازیو، جلدی کر ہمارا، آئے ہائے کیا نماز ہے! یعنی نبی پاک کے نواسے کو شہید کریں گے اور شہادت کے بعد جمعہ پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ان کو شہید کر کے قتل کر کے جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے اللہم صلی علی محمد و علی۔ تو میرا سنی بڑا بھولا ہے، کہتا ہے جی وہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو زیادہ نمازیں تو عمر بن سعد بھی پڑھتا تھا، تو بھولا۔ او خدا کے دیکھیں نا، جتنی نماز کی اخلاق کی بات شاید میں کرتا ہوں، آپ کو جماعت میں کم لوگ ملیں گے، لیکن یاد رکھنا نماز عقیدہ نہیں، روزہ عقیدہ نہیں، عقیدہ حسین ہے، عقیدہ حسن ہے، عقیدہ علی ہے، عقیدہ عثمان غنی ہے، عقیدہ عمر فاروق ہے۔ میں اس شخص کو کیا کروں؟ مجھے اس شخص کی کیا ضرورت ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے حسین ابن علی باغی تھے؟ وہ شخص، اس کی نماز روزہ حج زکات دیکھا جائے گا؟ آؤ قرآن مجید سورہ شورا آیت نمبر 23، گھر جا کے قرآن مجید کھولو، یہ والی آیتیں بھی پڑھا کرو، یہ والی بھی کھولا کرو۔ صحابہ جمع ہو کے نبی پاک کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خرچے زیادہ ہیں، آمدن کا ذریعہ کوئی نہیں۔ جس طرح آج لوگ ہر پیر صاحب سے نہیں پوچھ رہے، علامہ صاحب سے، کہ آپ کام کوئی نہیں کرتے، کپڑے پھر بھی سفید پہنتے ہیں، کیا ذرائع آمدن ہے؟ پھر بھی آپ گاڑی میں گھومتے ہیں۔ ہمارا تو پروگرام تھا مولوی بھوکا مر جائے، پر اس کے پاس آتے ہیں تو یہ تازی چائے پلاتا ہے۔ کیا مطلب، کس طرح کا رویہ ہے؟ صحابہ کے بار وہ یہ نہیں سوچتے تھے آتے کام، وہ کہتے تھے آگے بڑھ کے حصہ ڈالیں۔ وہ سارے آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخراجات زیادہ ہیں، ذرائع آمدن بظاہر کوئی نہیں، نذرانوں پہ اعتراض نہ کیا کرو، نذرانہ دینا نبی پاک کی سنت ہے، نذرانہ قبول کر لینا نبی پاک کی، بولو، حضور کی سنت ہے۔ تو صحابہ جمع ہو کے آئے، ایک جگہ پہ میٹنگ کی، کہا تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں گے۔ تو حضور سے بات کون وسلم اخراجات زیادہ ہیں، ذرائع آمدن بظاہر کوئی نہیں، نذرانوں پہ اعتراض نہ کیا کرو، نذرانہ دینا نبی پاک کی سنت ہے، نذرانہ قبول کر لینا نبی پاک کی، بولو، حضور کی سنت ہے۔ تو صحابہ جمع ہو کے آئے، ایک جگہ پہ میٹنگ کی، کہا تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں گے۔ تو حضور سے بات کون کرے گا پیسوں کی؟ کہا ہم نے نہیں کرنی، نبی پاک کے چچا جناب عباس کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے لگایا گیا، جناب عباس آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے لے کے آئے، اور سیانے بندے تھے، انہوں نے بڑی سمجھداری والی، عقل مندی والی بات چھیڑی۔ یہ نہیں کہا کہ حضور ہم یہ نذرانہ دیں گے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہے آپ کی مذہبی مصروفیت اتنی ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا کاروبار کرنے کا، اگر آپ کام کریں گے تو پھر آپ کس طرح کر کے دین کا کام ہو سکے گا، اور یا رسول اللہ آپ نے جو ہمارے لیے کیا ہے اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے، ایک حرف کا بدلہ نہیں دے سکتے، حضور یہ تھوڑا سا نذرانہ ہر مہینے لایا کریں گے، قبول کر لیں۔ نبی پاک کے سامنے رکھا ہی تھا کہ اللہ کا قرآن بول پڑا، کا کل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب ان سے فرما دو کہ میں نے تمہارے لیے بڑی تکلیف سہی ہے، پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہے الا المودۃ فی القربى، تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میری ختیجہ سے پیار کرنا، میری عائشہ کا ادب کرنا، میرے قریبیوں کا احترام کرنا۔ یا رسول اللہ ازواج تو گھر میں ہے ہی، قریبی کوئی اور بھی خاص ہے جس کا ادب کرنا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں، علی، فاطمہ، علی اور فاطمہ کی اولاد، فرمائے ان کا ادب کرتے رہنا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے میرے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کیا ہے۔ کہا ان کا ادب کرنا، جناب علی، سیدہ فاطمہ، اور دونوں کی ان کا ادب کرنا فرائض دین، اہل بیت کا ادب کرنا فرائض۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ جی سید بن گئے،
ہے نہیں پر تو میں کہ جڑے بن گئے انہوں نے اللہ آپ ہی پوچھ لے گا تو ادب کر. جڑے بن گئے نے اللہ فاطمہ اور دونوں کی ان کا ادب کرنا فرائض دین, اہل بیت کا ادب کرنا فرائض. کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ جی سید بن گئے ہے نہیں پر تو میں کہ جڑے بن گئے انہوں نے اللہ آپ ہی پوچھ لے گا تو ادب کر. جڑے بن گئے نے اللہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ, دو بندے خواجہ صاحب سے ملنے آئے تو ان کو پتا تھا کہ خواجہ صاحب سیدوں کا بڑا احترام کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جب عرس ہوتا ہے نا بریلی شریف تو سیدوں کو سٹیج پہ بٹھایا جاتا ہے اور بڑے بڑے عالم نیچے بیٹھتے. تو دو بندے آ گئے کچھ لینے کچھ مانگنے, تھے فرار دونوں. ٹانگے سے اترے تو سیال شریف کے رستے میں درمیان میں پروگرام بنایا کہ سنا ہے خواجہ صاحب سیدوں کا بڑا ادب کرتے ہیں, سید نہ بن جائیں. بن بھی جاتے ہیں نا لوگ, وہ سید نہ بن جائیں. تو ٹھیک ہے جی بن جاؤ, بن گئے سید. خواجہ صاحب کو کسی نے اندر جا کے بتایا دو سید آئے ہیں, تو خواجہ صاحب اس طرح دوڑے کہ نہ جوتا نہ سر پہ ٹوپی, دوڑ کے آئے. شیخ الاسلام خواجہ صاحب نے ہاتھ چومے, نذرانہ دیا, 2-3 تھیلے بھر کے دیے لنگر کے. جب وہ جانے لگے نا تو خواجہ صاحب ان کے ساتھ باہر تک آئے. جہاں انہوں نے سید ہونے کا پروگرام بنایا تھا وہاں تک ساتھ آئے, ان کو روانہ کیا. ان میں سے ایک بندہ خود ہی بول پڑا, کہنے لگا حضور یہاں لوگ دروازے تک چھوڑنے آتے ہیں یا گاڑی تک؟ نہ دروازہ نہ گاڑی, آپ درمیان میں رخصت کرنے آئے, سمجھ نہیں آئی. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے تم یہیں سید بنے تھے, یہاں تک ادب کرنا ضروری تھا. یہاں تم سید بنے تھے, یہاں تک ادب کرنا, پیچھے تم سید نہیں ہو تو میں کیسے ادب کروں؟ جہاں تک تم سید ہو وہاں تک ادب کرنا. اور میرے اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دیا, کہنے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو میاں صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی. میاں صاحب سے کہا حضور ادب کرتا کون ہے؟ سارے تو ادب کرتے نہیں. تو میں دور نہیں نہ جاتا, پرانے محدثین نہیں پوچھتا, یہ کشمیر میں میاں محمد بخش صاحب سے پوچھ لیتے حضور ادب کرتا کون ہے؟ تو میاں صاحب فرمانے لگے اصلا نال جے نیکی کریے. کنہ نال کرتا کون ہے؟ سارے تو ادب کرتے نہیں. تو میں دور نہیں نہ جاتا, پرانے محدثین نہیں پوچھتا, یہ کشمیر میں میاں محمد بخش صاحب سے پوچھ لیتے حضور ادب کرتا کون ہے؟ تو میاں صاحب فرمانے لگے اصلا نال جے نیکی کریے. کنہ نال اصلا نال جے نیکی کریے تو وہ نسلہ تاک نہیں پھول دے. ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے. بے اصلہ فرمانے لگے جو اصل ہوگا نا اخلاق کا, کردار کا, خاندان کا اصل, وہ ہمیشہ مصطفیٰ کے صحابہ کا بھی احترام کرے گا اور اہل بیت نبوت کا بھی ان کا ادب کرے. سنیں نبی پاک نے کیا فرمایا, ترمذی میں حدیث ہے. نبی پاک نے خطبہ حجت الوداع دیا. لوگ ہمیں کہتے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ اس سے آگے نہ جاؤ. حضور نے خطبہ دیا, فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں, اگر تھام کے رکھو گے تو گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی. یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمانے لگے ایک میں تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں, دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں. ان کو تھام کے رکھنا, گمراہی کبھی تمہارے پاس, ان کو تھام. سنو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت اسامہ آپ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک سے کوئی کام تھا, یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے. کہتے ہیں میں حضور سے ملنے گیا تو میں نے نا حضور سے بات چھیڑی, نبی پاک سے میں نے ذکر چھیڑا. جب وہ بات میں نے کرنی شروع کی نا تو حضور نے چادر اوڑی ہوئی تھی, بکل جس کو مارتے ہیں, کہتے ہیں چادر اوڑی ہوئی تھی تو نبی پاک کی نا چادر میں 2 چیزیں حرکت کر رہی. تو جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بات کرتے کرتے میری توجہ جب ادھر گئی تو میں اصل بات ہی بھول گیا. میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا, میری زبان سے کچھ نکل رہا تھا. کیونکہ جب توجہ بٹ جاتی ہے نا, اس لیے توجہ بٹ جائے تو پھر لفظوں کا حسن برقرار نہیں رہتا. تو جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا, میرے منہ سے نکلتا کچھ اور تھا. تو سرکار سمجھ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہنے لگے بھول گئے ہو نا بات؟ تو میں نے کہا حضور بھول گیا ہوں. تو کہتے ہیں میں بھی ان سے کب سے کہہ رہا ہوں کہ باز آ جاؤ.
لیکن یہ نہیں آ رہے. کہتے ہیں میں اور پریشان ہوا کہ یہ کن سے حضور کہہ رہے ہیں. تو نبی پاک نے چادر مبارک کو کھولا, ایک بغل سے امام حسن نکلے, دوسرے سے امام حسین نکلے. یہاں بھی ملا پریشان ہے, بڑی ٹینشن میں ہے. کہتا ہے جی ہر نانا ہی اپنے نواسوں سے پیار کرتا ہے. تو میں نے کہا بیوقوف, یہ عام نانا نہیں, یہ وہ والے نانا ہے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. فرمایا میرے محبوب اتنی دیر تک بولتے نہیں جب تک میں حکم نہیں کر دیتا. تو امام حسن اور حسین کا پیار بھی اللہ کا حکم تھا, اس لیے ہو رہا تھا. فرماتے جب نبی پاک کی بغلوں سے وہ دونوں نکلے نا, تو میں نے حضور کی آنکھوں میں چمک دیکھی, نور دیکھا. اور جیسے بندہ کسی سے پیار کرتا ہے تو چہرہ بھی بتا نہیں رہا ہوتا, آج کل کی زبان میں کہتے ہیں باڈی لینگویج, اس کی باڈی لینگویج بھی بتاتی. تو امام حسن اور حسین کا پیار بھی اللہ کا حکم تھا, اس لیے ہو رہا تھا. فرماتے جب نبی پاک کی بغلوں سے وہ دونوں نکلے نا, تو میں نے حضور کی آنکھوں میں چمک دیکھی, نور دیکھا. اور جیسے بندہ کسی سے پیار کرتا ہے تو چہرہ بھی بتا نہیں رہا ہوتا, آج کل کی زبان میں کہتے ہیں باڈی لینگویج, اس کی باڈی لینگویج بھی بتاتی ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے نا یہ طاری ہے. تو محبوب فرمانے لگے اسامہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں, یہ دونوں میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اور فرمایا اسامہ میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں. کاش امت ان لفظوں کو سمجھ جائے. حضور نے فرمایا میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں, میں بڑا پیار کرتا ہوں. اور میں نے رب سے دعا کی ہے یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے پیار کرنا. میں نے یہ دعا کی ہے اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کرنا. حضرت امام حسنین, پہلی بات یہ ہے کہ ان کا پیار ایمان کا حصہ ہے, ان کا پیار ایمان کا حصہ ہے. ان سے جو پیار نہ کرے گا وہ صاحب ایمان. میدان کربلا کے اندر جو چیز سب سے زیادہ اہل بیت نبوت کی طرف آئی ہے وہ ظلم ہے, ستم ہے, جفا کشی ہے. اور اہل بیت نے جو سب سے بڑھ کر کے دکھایا ہے وہ ان کا صبر ہے. یہ صبر اور استقامت کی ایک مثال علماء نے لکھی ہے. جس طرح دریا کے دو کنارے ہوتے ہیں نا, اگر وہ دو کنارے دریا کے موجود رہیں تو وہ دریا اپنے مقام پہ جا کے کھیت کو پانی دیتا ہے, کھلیان کو پانی دیتا ہے, سبزیاں اگتی ہیں, درخت اگتے ہیں, زمین بنجر ہو تو اس کی آبیاری ہوتی ہے. اگر وہ دو اس کے بند سائیڈوں پہ قائم رہیں, لیکن اگر وہ بند درمیان سے نکال دیے جائیں تو وہی دریا تباہی مچا دیتا ہے, سیلاب آ جاتا ہے. انسان کی زندگی میں صبر اور استقامت دو بند ہوتے ہیں میرے بھائی, یاد رکھنا. اگر آپ کے اندر صبر اور استقامت ہے تو آپ کی خواہشات کنٹرول میں رہتی ہیں, اور اگر یہ صبر اور استقامت آپ سے چھوٹ جاتا ہے, بڑا کچھ لوگ کہیں گے, بڑی باتیں کریں گے, بڑا کچھ سنایا جائے گا, اپنے بیگانے کئی رستوں پر کئی جملے کسیں گے. اگر یہ دونوں بند ٹوٹ گئے تو آپ کی خواہشات بے لگام ہو جائیں گی, وہ آپ سے وہ کام کرائیں گی جو آپ نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا. صبر اور استقامت, میں پڑھ رہا تھا علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے 90 کے قریب تقریباً 90 مرتبہ صبر کا ذکر کیا, اور حدیث پاک میں میرے رسول پاک نے تقریباً 900 مرتبہ صبر کی تلقین فرمائی ہے. قرآن مجید تو کسی بات کو اشارتاً کر دے تو وہ کافی ہے, لیکن جگہ جگہ قرآن مجید نے کہا, جگہ جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, ایمان والو صبر کرو, ڈٹے رہو, کمر بستہ رہو, واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, لعلکم تفلحون, اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ. اپنی زندگی تھوڑی سی حوصلے والی گزاریں. آپ کسی کی محبت میں کوئی جملہ کہے تو اسے بھی ذرا سہنا سیکھیں, اور کسی اپنے کے خلاف جب کو بندہ میٹھی لگتی ہے نا, اسی طرح جب تنقید بھی میٹھی لگنے لگے نا, جو نظریے کے لوگ ہوتے ہیں انہیں تنقید اور تعمیر سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہ ان کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے, ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے, وہ اپنے نظریے پر چل رہے ہوتے ہیں, انہیں زیادہ پریشانی نہیں ہوتی. انہیں دکھ بھی اتنی تکلیف نہیں دیتے, جتنا مزہ سکھ دیتے ہیں اتنا ہی مزہ دکھ دیتے ہیں, کیونکہ ان کا ایک ویژن ہے. قرآن مجید کا ایک دوسرا مقام ہے, سورہ لقمان ہے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا بنیا, اے میرے بیٹے, اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف, ایک تو نماز قائم رکھنا, اور دوسرا لوگوں کو نیکی کا حکم دینا, ونہا عن المنکر, اور لوگوں کو برائی سے منع کرنا,
वस्बिर अला मा असाबक, और इस रास्ते में जो तुझे तकलीफ आई उस पर सब्र करना। बेटे को नसीहत कर रहे हैं बाप, और लहजा देखिए क्या, या बुनैया, ओ मेरे बेटे, क्या लहजा है, क्या अंदाज है, ओ मेरे बेटे। एक तो ये करना, नमाज कायम रखना, भलाई का हुक्म देना, बुराई से मना करना, और इस पर जो तुझे मुश्किल आए उस पर सब्र करना। और फिर क्या कहते हैं, कुरान मजीद का अंदाज देखिए, फरमाया इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, बेशक ये बड़ी हिम्मत वाले काम है। नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना, नमाज पढ़ना और मुसीबत पर सब्र करना, ये हिम्मत वाले काम है पुत्र, हिम्मत वाले काम है, जरा डट के करना, बेहौसला ना हो। एक बुजुर्ग बैठे थे, अल्लाह के नेक बंदे भी थे और तिजारत भी करते थे, लाखों का कारोबार था। बुजुर्ग बैठे हुए हैं तो अचानक खबर मिली कि हजरत साहब पढ़ा रहे थे सबक, खबर मिली कि आपका वो जो एक जहाज था ना, माल बरदार, वो जहाज आपका डूब गया पानी में। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, सबक पढ़ाते रहे। 2-4 घंटे गुजरे तो एक बंदा फिर आया, उसने आके कहा हुजूर मुबारक हो, वो जो जहाज डूबने वाली खबर थी वो गलत थी, वो जहाज आपका बिल्कुल ठीक ठाक है, लाखों रुपए बच गए। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। सबक उसी रूटीन से पढ़ाते रहे, पहली नुकसान की खबर आई तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, और दुख की खबर आई फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, सुख की आई तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। सबक अपनी रूटीन से पढ़ाते रहे, सफर जारी रहा, रुके नहीं। इख्तिताम हुआ तो तलबा कहने लगे हुजूर इतने बड़े नुकसान की खबर आई, जुमला ही कोई नहीं टूटा आपका, लफ्जों के अंदर कहीं हमने उतार चढ़ाव नहीं देखा, हुजूर चेहरे पर कोई परेशानी नहीं, और फिर इतनी बड़ी खबर मिली खुशी की, कोई आपकी आंखों में रोशनी नहीं आई, कोई हमने आपका चेहरा बदलते नहीं देखा, मामला क्या है? तो फरमाने लगे मामला एक ही है, दुख भी रब की तरफ से है, सुख भी रब की तरफ से है। तो दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे, अगर सारा कुछ उसी की जानब से है तो ये तो कोई बात ना हुई कि दुख आने पे बंदा कहे, हमें अली मकाम हर मकाम पे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक वो मस्जिद नबवी के मिंबर पर जलवा फिराज थे और जब तक जमाना हाथ बांधे उनके सामने खड़ा था फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, और जब उनके बच्चों के हाथों में जालिमों ने जंजीरें डाल दी तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक सूरज चांद भी सैयदा ज़ैनब के घर के करीब से गुजरते थे तो ज़रा थोड़ी नज़र हटा के गुजरते थे, मालिक फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। और जब शाम के बाज़ार में परदेसी बहन अपने भाई का कटा हुआ सर लेके सफ़र कर रही थी तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, मारो मारो ना मैनू मार मुकाओ, मैं कोई उज़र ना पेश ले आवां ते जे सोहना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोहना ही मेरे दुख विच राजी ते फिर सुख नू चुल्ले डावां। ये अल्हम्दुलिल्लाह का मिजाज लाओ। ये रोज़ जो घर में लड़ाई करना, रोज़ इख्तलाफ राय की बात करना, रोज़ कभी किसी की गीबत करना, कभी किसी की करना, कभी किसी चौक में बैठ के शिकवा करना, कभी किसी चौक में बैठ के शिकवा करना, कभी कहना कि फलां जगह मैं नाकाम हो गया, फलां की वजह से हो गया। ये कुछ शेवा है मुसलमानी का? मुसलमान हर हाल में अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है, मुसलमान हर हाल में अपने रब को याद करता है। वो कहता है बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर्रे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का तेग फुसा ला इलाहा इल्लल्लाह। और अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, पर मेरी मजबूरी है ना, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी ड्यूटी करता है वो अपने काम लगा रहता है। आप कभी पलट कर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबसूरत जिंदगी को देखे ना, खूबसूरत जिंदगी को। मैं क्या करूं, हमारे मिजाजों में बातें ऐसी आती जा रही हैं, हम इंतज़ार करने को तैयार ही नहीं। अभी मेहनत किया तो शाम को रिजल्ट आना चाहिए। जो पूरी 5 दिन नमाज पढ़ लेता है वो कहता है अभी मैं वली नहीं बना, इतने दिन हो गए नमाज पढ़ते। जो पूरा 40 दिन प्रॉपर तरीके से दरूद पाक पढ़ लेता है वो कहता है देखो मुझे अभी तक ज़ियारत ही नहीं हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो अभी कल आया है और कल अभी उस शख्स ने आकर के शुरू किया है सिलसिला, तो कहता है ओहो मेरा मार्फत वालों में नाम कब आएगा। वो भाई लोगों की जिंदगियां गुजर गई, लोगों के अहवाल गुजर गए। मैं बैठा था बुजुर्गों की खिदमत में, तो एक शख्स ने आके कहा हुजूर
میں آپ کے لیے سلام لایا ہوں فلاں عظیم ہستی کا. تو حضرت صاحب نے اس کو تھپکی دی. فرمانے لگے پتر میں انہیں جوگا نہیں, تینوں کوئی پلیکھا لگ گیا ہے, میں بدکار پرانا خادم, او میں نہیں اس قابل یار, یہ تجھے غلطی لگ گئی ہے, مجھے تو اپنے اعمال کا پتہ ہے, میں موجود تھا اور صاحب علم و فضل بندے کے پاس تھا. کہنے لگے پتر میں نہیں اس قابل, میرے اتنا صالح بندہ, اتنا پرہیزگار بندہ. لیکن حضرت عمر فاروق کے انتقال کا وقت آیا تو لوگ ان کی تعریفیں کرنے لگے, عمر کی بڑی بات ہے, عمر کی بڑی بات ہے. تو حضرت عمر رو پڑے, فرمانے لگے میرے لیے دعا کرو, مجھے درجہ کوئی بھی نہ ملے, بس میریاں نیکیاں اور بدیاں برابر برابر ہو جائیں, میں معاف کر دیا جاؤں, نیکی اور بدی برابر برابر ہو, چھوڑ دیا جاؤں. درجوں کا تو معاملہ بڑا آگے کا ہے, اتنی جلدی, اتنی سپیڈ, اتنی ہمیں جلد فٹافٹ ہو جائے, سویرے ہو جائے. آپ اپنی جد و جہد تو کریں, آپ تھوڑا پلٹ کے تو دیکھیں. آپ دیکھیں کہ لوگ میدانوں میں رہے, میدانوں میں رہے. حضرت خالد بن ولید میدان میں رہے, حضرت سعد بن ابی وقاص میدان میں رہے, حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح میدان میں رہے. یہ لوگ ہمیشہ میدانوں میں رہے, اپنی اپنی ڈیوٹی کر کے چلے گئے. اسلام پھیلتا رہا, اپنی اپنی ترتیب سے آگے جاتا رہا, اپنے اپنے رنگ میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو دین کی سمجھ عطا کرتا رہا. جلدی بڑی ہے, بہت جلدی ہے, شارٹ دروازہ چاہیے, صبر ہی کوئی نہیں, استقامت ہی کوئی نہیں, فٹافٹ ہو جائے. بہت سارے لوگ آ کے کہتے ہیں حضرت صاحب نماز تو پڑھنے لگا ہوں, روزہ تو رکھنے لگا ہوں, داڑھی بھی میں نے رکھ لی ہے, اور آپ کے پاس بھی آتا ہوں, اب کوئی نگاہ کر دینا. تو میں کہتا ہوں یہ جو نماز آپ نے شروع کی ہے یہ بغیر نگاہ کی ہو گئی ہے. یہ جو آپ آنا شروع ہو گئے ہیں تو اس کو آپ نگاہ نہیں سمجھتے, اور یہ بھی میری نگاہ نہیں, پریشان نہ ہو جائیے گا, یہ بھی اللہ رسول کی نگاہ ہی ہے. او خدا کے بندو, تھوڑا سا اپنی زندگی میں صبر اور استقامت کو لاؤ, تھوڑا رستے پہ چلنا سیکھو. اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں, ہمارے صوفیاء نے ایک باریک نکتہ بھی بیان کیا. وہ کہتے ہیں یہ جو وصال ہے نا, وصال, یہ تو اختتام ہے, ملاقات تو فنا ہے, جو مل گیا وہ تو گیا, جس کی ملاقات ہو گئی وہ تو گئے تھے نا جناب موسیٰ ملنے, پھر کیا ہوا تھا, جس کی ملاقات ہو گئی وہ تو گیا. اصل کام کیا ہے؟ اصل کام اس کے رستے میں رہنا ہے. اصل کام تو یہ ہے کہ تو اس رستے پہ ہے کہ نہیں, جس رستے پہ تجھے کھڑا کیا تھا, ان راہوں کا تو مسافر ہے کہ نہیں, تو نقش قدم تلاش کر, نقش قدم. ایک شاعر سیرت نگار بھی تھے, سمجھ لیں انہوں نے سیرت نگاروں کو بھی دیکھا, عشاق کو بھی دیکھا, رسول اللہ کے غلاموں کو دین کی نوکری کرتے بھی دیکھا, 40 سال حدیثیں پڑھاتے بھی دیکھا, نبی پاک کے نام پہ گلی گلی نگر نگر جاتے آتے بھی دیکھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے دیکھا. تو کسی نے ان سے پوچھا حضور تک رسائی بھی ہوئی ہے؟ تو وہ سرکار کی بارگاہ میں مخاطب ہو کے کہنے لگے تیری معراج, کہ تو جانے کہاں تک پہنچا. یا رسول اللہ معراج کی رات آپ کہاں تک گئے کوئی پتہ نہیں. کہنے لگے وہ تیری معراج, کہ تو آپ کتنے بھی بڑے ہیں, کتنے بھی عظیم ہیں, کتنے بھی لائق ہیں, کتنے بھی نیک ہیں, پھر بھی آزمائش زندگی کا حسن ہے. میں مسافر ہوں, کوئی زندگی کے 11-12 سال ہو گئے ہیں مجھے سڑکوں پہ وقت گزارتے, تو میں بہت سارے لوگوں سے میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے. میری جو گاڑی چلانے والے لوگ ہیں ان سے بھی میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے. ایک میرا دوست تھا, تو میں نے اس سے کہا کہ میرا خیال ہے موٹر وے پہ آپ کو گاڑی چڑھا دی جائے تو آپ کے لیے آسان ہے. تو کہنے لگا پیر صاحب ہے موٹر وے اوکھی جے چلانی. میں نے کہا وہ کس طرح؟ وہ کہنے لگے کہ موٹر وے پہ نا گاڑی چونکہ نہ کوئی سپیڈ بریکر ہے, نہ موٹر وے پہ کوئی چنگچی والا آگے آتا ہے, نہ زیادہ رش ہوتا ہے, تو سیدھی سیدھی چلاتے رہتے ہیں تو نیند آنے لگ جاتی ہے. اگر بار بار آئے نا سپیڈ بریکر اور بار بار بریک لگے تو آنکھ ذرا کھلی رہتی ہے. تو مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ جن کی زندگی بالکل سکھوں میں گزرتی رہتی ہے نا, آرام پسند ہو جاتے ہیں. جن کی زندگی بالکل آسانیوں میں بیتی ہے وہ آرام پسند ہو جاتے. اور اگر کبھی کبھی سپیڈ بریکر بھی آئے, کبھی کو دکھ بھی دیکھنا پڑے, کبھی کوئی اپنوں بیگانوں کی بات بھی سننی پڑے, کبھی کوئی قریب آتا دور جاتا دکھائی بھی دے, کبھی کوئی بیماری تندرستی, یہ حالات بدلتے رہیں, دن تبدیل ہوتے رہیں, تو پھر لطف بڑا آتا ہے, پھر مزہ بڑا آتا ہے. وہ کسی نے کہا تھا لگا نا جدو میدان ازل دا تے لوکی چوراں وانگ سدھائے, کسی نے لٹ لئی
इलम जवानी किसे हासे झोली पाए। आजम वेख जहालत साडी असी इश्क खरीद लिया है। वेख ना जहालत साडी असी इश्क खरीद लिया है। और फिर कहने लगे किसे दे सिर दस्तारे इमामत उस इलम पढ़ावन सिखिया है, ते किसे ने पहने है फकर दा चोगा उस जोहद कमावन सिखिया है। आजम वेख नसीबा साडा असी यार मनावन सिखिया है। तू वेख नसीबा साडा असा यार मनावन सिखिया। मेरे अजीज, जिंदगी के अंदर देखो, कायनात में सबसे ज़्यादा महबूबियत मेरे रसूल पाक की है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ की बात भी मेरा रब करता है, हुजूर की आंखों की बात भी मेरा रब करता है, हुजूर सैयद आलम के चेहरा वद्दुहा की बात भी करता है, जुल्फ़े वल्लैल की बात भी अल्लाह करता है। मेरा रब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अलम नशरा की बात भी करता है, पेशानी वल फजर की बात भी करता है, हुजूर की आंखें माज़ागल बसर की बात भी करता है। इतनी महबूबियत कि रसूल पाक चलें तो अल्लाह उसकी बात भी करे, हिजरत करें तो उसकी बात भी करे, जिस शहर में हुजूर रहें उसकी कसम उठाए। और हाल पता क्या है कि महबूब पैदा नहीं हुए तो बाप चले गए, अभी उम्र छोटी थी, माँ की खुल के ज़ियारत होना थी कि अम्मा भी चली गई। की दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया तो रसूल करीम ने अपनी पेशानी पर किसी किस्म का कोई शिकन नहीं आने दिया। रसूल पाक मदीने आए तो लोग तलवारें लेके बदर में आ गए लड़ने, शहीद करने, हुजूर वहां भी कोई परेशान नहीं होते। मैदान उहद आया तो नबी पाक ने अपने चचा को कटे हुए वजूद में देखा, निकली हुई आंखों में देखा, कटे हुए होंठों में देखा। किसी जगह मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शिकवा करते दिखाई नहीं देते। हुजूर की वो बीवी सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी पाकी का रब बयान करे, उन पर मुनाफिकीन ने इल्जाम लगा दिया। इतने पाक घराने पर लोगों ने उंगली उठाई। मेरे रसूल ने आंसू बहाए, पर किसी जगह हुजूर परेशान होते दिखाई नहीं दिए। हम ढूंढने लगे, तलाश करने लगे। जब दरवाज़ा रसूल पे गए तो हुजूर खुद बोले, मेरे रसूल फरमाने लगे, मेरे गुलामों याद रखना, ये सब्र मेरी चादर है, ये सब्र मेरी चादर है, ये हौसला मेरी चादर है। सैयद आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करती थी, लोगों मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने हुजूर से बढ़कर किसी को सब्र करने वाला नहीं देखा, किसी को हौसला करने वाला हुजूर से बढ़ के नहीं देखा। उम्मत को क्या हो गया, ये चौराहों पे लड़ रही है, चौकों पे लड़ रही है, घर हैं कि फसाद के आईनादार बने हुए। लोग आके रो पड़ते हैं कि जनाब भाइयों का सलूक नहीं, कोई दुआ कर दें। रो पड़ते हैं जनाब अब्बा के साथ भी लड़ाई हो जाती है, कोई तावीज़ दे दें। जरा जरा हौसला नहीं, सब्र नहीं, किसी जगह ठहरना तो सीखो। मेरे अजीज, किसी जगह ओ यारो आओ ना, मैदान करबला के दो सबक, इस्तकामत और सब्र। कितना दर्जा है सैयदना बिलाल हबशी का। मैं तकरीर कर देता हूँ, आप सुन लेते हैं, लेकिन कभी वो अंदाज भी तो देखो ना। हजरत बिलाल, ओ मेरे दोस्त, जेल के अंदर बंदे के हाथ नहीं बांधे जाते, पैर नहीं बांधे जाते, पर लोग जेल में रोते हैं, तड़पते हैं। सैयदना बिलाल कहते हैं, मैं कलमा पढ़ता था, रात उमैया मुझे बांध के रखता था, और सवेरे जब पत्थर अच्छी तरह तप जाते थे ना, तो ला के बाहर मुझे पत्थरों पे लिटा देता था, और मेरे वजूद पर भारी भरकम पत्थर रख देता था। सुनना जरा, तसव्वुर में लाना, भला मैं क्या कहने लगा हूं। हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं मक्का मुकरमा आया हज या उम्रे के लिए, तो मैंने मस्जिद नबी के जो आज मुअज्जिन बिलाल हैं, मैंने इनका ये रंग देखा कि मक्के के बच्चों ने उनके गले में रस्सी बांध के ना तो हाथों में पकड़ी हुई है, और मक्के के बाजारों में ना उनको खींचते हैं, ले जाते हैं। मैंने एक शख्स से पूछा, ये क्या माजरा है, क्या मुअम्मा है? तो बताने वालों ने ਹੁਣ ਤੇ ਆਖਦੇ ਲੋग शुदाई, असी नंग नमूस दा साड़ के चोला, गल पहने है ताज गदाई, ओए सजना अपना आप गवाया है, ता यार ने चाती पाई। भाई इस तरह का लोगों ने भी अंदाज देखा, लेकिन हमारा ये हाल है कि किसी जगह भी ठहराव नहीं, किसी जगह भी ठहराव, किसी जगह भी सब्र नहीं, किसी काम पर भी इस्तकामत नहीं। हमारी दोस्तियां रोज टूटती हैं, ताल्लुकात रोज कमजोर पड़ते हैं,
ہم بڑے جوش کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور بڑے بڑے اعلانیہ وعدے کرتے ہیں. کون سی چیز ہے جو ہمیں کمزور کر دیتی ہے؟ سوائے اس کے کہ ہمارا نفس کمزور ہے، سوائے اس کے کہ ہمارا نظریہ کمزور ہے، سوائے اس کے کہ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں جو ہمیں استقامت پہ لا کے کھڑا کرے، جو ہمارے اندر حوصلہ پیدا کرے. یاد رکھنا میدان کربلا کے اندر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حوصلہ تھا وہ اتنا مثالی تھا، اتنا مثالی تھا، اتنا مثالی تھا. ایک جنازہ گھر میں اٹھ جائے نا، اور خدا معاف کرے وہ کسی جوان کا ہو، تو بوڑھے کی کمر کئی روز کھڑی نہیں ہوتی. لیکن کربلا کے اس شاہ سوار کی کہانی بھی سننا میرے بھائی، جو اپنے کندھے پہ صبح سے لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں. صبح سے امام علی مقام لاشیں اٹھا کے لاتے ہیں. حضرت قاسم بن حسن کا لاشا اٹھا کے لا کے رکھا. حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، آواز دی ابا جی سنبھالنا، تو لاش مبارک اٹھا کے رکھی. جناب علی اصغر کی لاش اٹھا کے رکھی. بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں، بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں. نہ مانے ہم اپنی اولادوں کے سامنے، پر بڑے پیارے ہوتے ہیں. جتنا مرضی شکوا کریں، بھائی پائیاں دیاں باواں ہوندے تے بھائی پائیاں دے ویری بڑے پیارے ہوتے ہیں. کیا کریں، بھائی جو ہوئے نہیں ان کی تکلیف سہی جاتی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امام علی مقام اٹھا کے لا رہے تھے تو ایک منٹ کے لیے رکے اور کہنے لگے اللہ اب میری کمر کمزور پڑ گئی ہے. میرا بھائی چلا گیا تو پیچھے سے نا کچھ کمزور پڑ گئی ہے. اتنی ساری میتیں اٹھا کے لا کے اتنا حوصلہ حسین ابن علی کا. پھر جا کے امام علی مقام گرم ریز سے تیمم کرتے ہیں، پھر وہ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، پھر وہ رجز پڑھتے ہیں، پھر وہ خطبہ دیتے ہیں، پھر وہ حق کا اعلان کرتے ہیں، پھر وہ ظلم کو للکارتے ہیں. پھر وہ 56 سال کے بڑھاپے میں جب میدان میں گھوڑے کو ایڑی لگا کے آتے ہیں اور اس طرح کاٹتے ہیں یزیدیوں کی کمر کو، گلوں کو، کہ عمر بن سعد کہتا ہے اکیلے اکیلے نہ جاؤ، یہ کوئی معمولی ہے، یہ علی حیدر کا لال ہے. اکیلے اکیلے جاؤ گے تو لشکر کاٹ دے گا. یک بارگی حملہ کرو، یک بارگی. پھر ہو سکتا ہے حسین تمہارے قابو آئے. امام علی مقام میدان کربلا میں جب تیر کھا رہے تھے تو تجھے حوصلہ سکھا رہے تھے، مجھے حوصلہ سکھا رہے تھے. جب وہ میدان کربلا میں نیزے کھا رہے تھے، زخم لے رہے تھے، تو ڈٹنا سکھا رہے تھے، حوصلہ کرنا سکھا رہے تھے. بات جہاں تم جا کے اسلام کے نام کی تختی لگاؤ گے، ابھی تو بہت سارے مینارے ہیں جن پہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام کا جھنڈا لگانا ہے. ابھی تو آگے بڑھنا ہے، ابھی تو بہت سارا کام کرنا باقی. اقبال کہنے لگے کہ وقت رخصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، اور لوگوں نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اور ایک شاعر اور بولے، وہ کہنے لگے مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو بڑھنا ہے، آگے سفر کرنا ہے. کمزور نہ پڑیں. اپنی زندگی کے اندر کسی جگہ بھی بیماری بھی آ جاتی ہے، تکلیف بھی آ جاتی ہے، آزمائشیں بھی آ جاتی، غریبی بھی آ جاتی، یہ آنے والی چیزیں ہیں تو آ جاتی. اپنی زندگی میں صرف 2 4 5 چیزوں کو لاگو کر لیں. ایک تو مخلص زندگی گزاریں، ریاکار زندگی نہ گزاریں. جو لوگ ریاکار ہوتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں، جو ریاکار ہوتے ہیں وہ دکاندار ہوتے ہیں، جو ریاکار ہوتے ہیں وہ اداکار ہوتے ہیں، جو ریاکار ہوتے ہیں ان کے پاس ایک کریکٹر رہ جاتا ہے، اندر ان کے کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی ہو جاتا ہے سارا. زندگی میں مخلص بنیں گے تو دلیر ہو جائیں گے. اخلاص کے ساتھ آپ زندگی میں سفر کریں، آپ مخلص ہو جائیں. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلص ہو جاؤ، اللہ کے رضا والے ہو جاؤ، مخلص ہو جاؤ، تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے زیادہ ہو جائے گا، تمہیں کفایت کر جائے گا تھوڑا عمل. اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا چھوڑ دیں، غیر کا خوف دل سے نکال دیں، خوف نکال دیں، اپنی زندگی میں غیر کا خوف نکال دیں. نکال پھینکیں آپ امیروں کا خوف، نکال پھینکیں دنیا کیا کہے گی. یاد رکھنا عزتیں بھی رب دیتا ہے، ذلتیں بھی اس کی مشیت کا تقاضا ہوتی ہیں، رزق کا مالک بھی اللہ ہے.
حضرت مولا علی سے کسی نے کہا کہ آپ اپنے ساتھ ہارس کیوں نہیں رکھتے, گن مین کیوں نہیں رکھتے, باڈی گارڈ کیوں نہیں رکھتے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے موت سب سے بڑی محافظ ہے, وقت سے پہلے آتی نہیں, آ سکتی نہیں. آپ غیر کا خوف نکال باہر پھینکیں. ایک جملہ میدان کربلا میں امام حسین نے کہا تھا, ایک جملہ, اور وہ جملہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر سونے کے پانی سے لکھا جائے, ہیروں سے تولا جائے, تو یہ ساری چیزیں کمزور پڑ جائیں. امام علی مقام میدان کربلا میں جب گھوڑے پہ سوار ہوئے, اللہ اکبر کہہ کے میدان میں آئے, اور آپ نے یزیدیوں سے کہا کہ تم ظالم ہو, جابر ہو, فاسق ہو, اطاعت تمہاری نہیں قبول کی جائے گی, اب بتاؤ لڑنا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ جب وہ لڑنے کے لیے میدان میں آئے تو امام نے ایک جملہ کہا, فرمانے لگے لوگوں گواہ رہنا, آج میں نے عزتیں خرید لی ہیں اور ذلتیں دور کر دی ہیں. عزت ہے ہمارے پاس, عزت, ذلت دور ہو گئی. اگر اس کے ظلم سے چھپ کے بیٹھ جاتے, اگر ان تلواروں کے سامنے کمزور پڑ جاتے, اگر پھینکے زندگی. اور تیسری بات, ہدف مقرر کریں. ہدف مقرر کریں. آپ کیا ہیں؟ آپ دین کے دائی ہیں, آپ دین کے مبلغ ہیں, آپ دین کو مالی سپورٹ کرنے والے ہیں, آپ اخلاقی سپورٹ کرنے والے ہیں, آپ ایک تاجر ہیں, آپ کس طرح کر کے میدان میں ہیں, آپ ایک ویلفیئر شخصیت ہیں, لوگوں کا بھلا کرنے والے, آپ کیا ہیں؟ اپنی زندگی میں اپنے اہداف مقرر کریں. بے معنی بے مقصد زندگی نہ. ہم نے ہدف بڑا چھوٹا مقرر کیا ہے. ایک بندے کا ہدف ہے کہ میں نے کروڑ پتی بننا ہے, بن گیا وہ کروڑ پتی, اب کیا کرے؟ اب وہ ٹینشن میں ہے, کیا کروں؟ ہدف چھوٹا تھا نا, وہ پورا ہو گیا. ایک بندے کا ہدف تھا میں نے بڑی دکان خریدنی ہے, خرید لی, اب کیا کرے؟ اب ٹینشن میں, آگے کدھر جائے؟ ایک بندے کا ہدف تھا میں نے وزیر بننا, بن گیا. یہ چھوٹا ہدف ہے, یہ ہدف کبھی بھی آپ قبول نہ کریں. ایک ہدف وہ تھا جو یزید نے اختیار کیا کہ مجھے حکومت پہ بیٹھنا ہے. ایک ہدف وہ تھا جو عبید اللہ ابن زیاد کا تھا کہ مجھے گورنر بننا ہے. ایک ہدف وہ تھا جو عمر بن سعد کا تھا کہ مجھے رے کی حکومت لینی ہے. یہ ان لوگوں کے ہدف تھے. اور ایک ہدف حسین ابن علی کا تھا, امام علی مقام کا تھا کہ مجھے جبر کے سامنے ڈٹنا ہے, ظلم کے سامنے ڈٹنا ہے. امام علی مقام کا خون تو بہہ گیا, کربلا کی زمین تو رنگین ہو گئی, نہ عبید اللہ ابن زیاد کی گورنری بچی, نہ شمر کو حکومت ملی, نہ یزید کچھ کما سکا, نہ زیاد کا وہ ظلم رہا, نہ یزید کی وہ جفا رہی. جو رہا تو نام حسین کا, جو رہا تو نام حسین کا, جس سے زندہ رکھتی ہے کربلا. جو رہا تو نام حسین کا. چھوٹے اہداف نہ مقرر کرو. یہ کیا بات ہوئی؟ ایک کاؤنسلری پہ سارا کچھ ہار دینا, ایک بچے کے میڈیکل کالج کے داخلے پہ سارا کچھ ہار دینا, ایک ہلکی چیز سفارش پہ سارا کچھ ہار جانا, ایک بڑے آدمی کے نام فوٹو آ گئی اور تو سارا کچھ ہار کے بیٹھ گیا. نہ, اپنی قیمت تھوڑی نہ لگا, جگہ جگہ نہ بکا کر, جگہ جگہ نہ بکا کر, جگہ جگہ نہ اپنے آپ کو سیل کیا کر. ہمارے سودے ہو گئے, ہمیں حضور نے خرید لیا, مدینے کی گلی میں سودا ہو گیا. سودا کس نام پہ ہوا؟ کس نام پہ ہوا؟ ہم نے صرف اتنا کہا کہ یا رسول اللہ میدان محشر کہہ دینا کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے. بس اتنی سی بات پہ سودا ہوا, بک گئے, طے کر لیا, اس کو معراج سمجھا. بھائی کمزور کیسے پڑ گئے ہم؟ کس مقام پہ کمزور پڑ گئے؟ کہاں جا کے ہمارے اندر کمزوری آئی؟ استقامت چل رہا ہے. ہمارا نظریہ ہمارے بزرگوں کے 1400 سالہ نظریات ہیں. آپ 4 5 6 خبریں دیکھ کے نظریہ نہ بنایا کریں. نظریہ اللہ کی کتاب دیکھ کے بنائیں, رسول اللہ کا فرمان دیکھ کے بنائیں. 5 7 10 20 اینکر جہاں آپ کو لے کے جائیں وہ والا ذہن نہ بنائیں. ذہن وہ بنائیں جو ذہن ہمیں سیدنا امام حسین نے عطا فرمایا ہے. اپنی زندگی میں ایک تو اخلاص لائیں, اللہ کے غیر کا خوف نکالیں, ہدف مقرر کریں, اور مزاج جد و جہد والا بنائیں. جد و جہد والا. میرے حضرت صاحب, میرے تاج الشریعہ, میرے شیخ, میرے مربی, میرے محسن, سرمایہ حیات, میری آنکھوں میں بھی وہ جلوہ ہے کہ میں نے ان کو دیکھا ہے. انہوں نے اپنی زندگی ایک کونے سے شروع کی, پوری دنیا کا انہوں نے سفر کیا. انہیں پتا تھا کہ بریلی شریف میں لاکھوں لوگ آتے ہیں, یہاں عرس ہوتے ہیں,
لیکن ان کی ایک وصیت ہے، وہ بہت ساری جگہ آڈیو ریکارڈنگ بھی اس کی موجود ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا میں زندگی میں رسول اللہ کے دین کے لیے نکلا ہوا ہوں، میں جگہ جگہ سفر کرتا رہتا ہوں، میری وصیت ہے اس رستے میں اگر کہیں میرا آخری وقت آئے تو مجھے بریلی شریف نہ لے کے جانا، اسی راہ میں مجھے دفن کر دینا، اسی راہ میں اسی جگہ دفن کر دینا، میں چاہتا ہوں اسی راہ پہ دفن ہو جاؤں، اسی جگہ۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، دیکھو ہمیں کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، اور میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، دیکھو محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد صدیندے گزر گئی۔ کہا کہ اسی رستے میں یعنی رستہ ہو، اور جب آخری وقت کا اعلان ہو تو لوگ کہیں کہ وہ تو حضور کے دین کی بات بتانے گیا تھا، اور کوئی کہے وہ تو ابھی رسول اللہ کے دین سنا کے گیا تھا، اور کوئی کہے کہ اس نے تو کل بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ آئے گا اور حضور کی بات سنائے گا۔ عدم سے لائی ہے نا ہستی میں ہمیں آرزو رسول، لوگوں دیکھو نا ہمیں کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ پھر عجب ہی نظارہ ہو میدان کے، ہم اپنے مذہب کے لیے بھی کچھ کریں گے۔ آپ یقین کریں کالج مضبوط ہو گئے، مدارس کمزور ہو گئے، آپ یقین کریں کھیل کے اڈے آباد ہو گئے۔ خدارا اپنے دین کے لیے بھی سوچنا سیکھیں، اپنی اسلامی اقدار کے لیے بھی سوچنا سیکھیں، دین کی سربلندی کے لیے بھی سوچنا سیکھیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ہاتھ کے اندر تلوار لے کے دین کی پہرے داری کو نکلتے تھے۔ امام حسین نے تلوار لی، میدان میں دین کی پہرے داری کو نکلے، دین کی اقدار بچائی ہیں امام حسین۔ کسی شاعر نے کہا تھا دین نبیدہ وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے، آکھے او لوکو میں کتھوں لباں عمر بہادر جیڑا مینوں سینے لاوے۔ امام حسین نے اقدار بچائے دین کے، فرمایا فاسق، فاجر، ظالم، شرابی یہ مسلمانوں کے حکمران ہو سکتے؟ تو جو اقدار امام علی مقام بچانے نکلے ساری اولاد سمیت، ان کو بچانے کے لیے میں اور آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ملک کے اندر آہستہ آہستہ آپ غور کر لیں، زنا بالجبر کہاں چلا گیا، معاذ اللہ عام زنا کے حالات کتنے خوفناک ہیں، زیادتیوں کی شرح کتنی بڑھ گئی ہے۔ آپ دیکھیں روز وہ خبریں، وہ چیزیں سنی نہیں جاتی، معصوم بچیاں، جنسی درندگی کے جو حوال ہیں، ابھی بھی لوگوں کو انتظار ہے کہ انہوں نے حسینی کب بننا ہے، فکر حسینی کے پاسبان بنے۔ یہی تو وقت ہے جب امام علی مقام آپ کو پکار رہے ہیں، اپنے اپنے چکر میں الجھ کر۔ اقبال کہتے ہیں ہر کوئی مست مئے ذوق تنے آسانی ہے، حیدری فقر نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ اٹھنے کا وقت ہے، ارادے کرنے کا وقت ہے، اسلامی اقدار اپنے گھروں میں، اپنی جمعیت میں، اپنے قبیلے میں اس کے نفاذ کا وقت ہے۔ جد و جہد کریں، آگے بڑھیں، ہمت کریں۔ جس کی کوئی نماز آج کی رہ گئی ہے وہ ساری نمازیں پوری کر کے، جو قضا ہیں وہ ادا کر کے سوئے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار پڑھیں، توبہ کر کے اپنے وقت کو بتائیں، چھوڑ دیں دوسروں کی غلطیوں پہ اتنا وقت لگانا، اپنے اوپر تھوڑی محنت کریں، اپنے اندر کچھ خامیاں نکالیں اور کچھ اپنے آپ کو رگڑ کے خوبیاں پیدا کریں، اور اپنی صلاحیتیں اپنے دین کے لیے خرچ کریں، اپنی خوبیاں دین کے لیے لگانے کی کوشش کریں۔ ہم بھی میں آج بتاؤں گا حضور کے صحابہ کی شان کیا ہو۔ بھئی آپ کیا بتائیں گے؟ وہ تو اللہ نے بتا دی ہے قرآن میں، وہ تو احادیث میں آ گئی۔ میں بتاؤں گا اہل بیت کی عظمت کیا ہو؟ بھئی آپ کو یہ انوکھی چیز بتائیں گے؟ وہ تو سارا کچھ قرآن مجید نے بیان کر دیا، احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ آپ ایک راوی ہیں، آپ روایت کریں، آپ بیان کریں پڑھ کے، آپ انتشار کا باعث نہ بنے، عقیدتوں کے فروغ کا باعث بنے، محبتوں کے فروغ کا باعث بنے۔
یہ سارا کچھ سکھایا ہی صحابہ نے. آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ صحابہ حضور کی اولاد کا اکرام کرنا؟ یہ صحابہ نے ہی بیان کیا، صحابہ سے ہی ہمیں ملا ہے، یہ صحابہ کی ہی طرز زندگی سے ہم نے سیکھا ہے. توجہ کیجئے گا بات پر. کوئی کام پڑ گیا حضرت امام حسن کو حضرت عمر فاروق سے، امیر المومنین تھے جناب عمر، تو آپ تشریف لے گئے ملاقات کے لیے حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں. جب پہنچے نا تو دروازے کے باہر آپ کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی کھڑے تھے. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب فاروق اعظم کے صاحبزادے سے کہنے لگے آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ والد صاحب کے پاس نا کچھ مہمان آئے ہیں، تو کوئی میٹنگ چل رہی ہے، کچھ گورنر حضرات بیٹھے ہیں، تو مجھے انہوں نے کہا تم ذرا باہر کھڑے ہو، کوئی بات کر رہے ہیں وہ، تو میں آ گیا ہوں. تو امام حسن فرمانے لگے ٹھیک ہے میں بھی ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا، مجھے کوئی کام تھا. تو حضرت عبداللہ فرمانے لگے نہیں آپ چلے جائیں، آپ تو حضور کے شہزادے ہیں. انہوں نے کہا نہیں وہ مصروف ہیں. انہوں نے کہا بھی، لیکن امام حسن واپس تشریف لے گئے. جب جناب عمر فارغ ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بتایا کہ امام حسن آئے تھے. تو حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے روکا کیوں نہیں، مجھے بلایا کیوں؟ عرض کی حضور میں نے ان سے کہا تھا، عرض کیا تھا، پر وہ چلے گئے. حضرت فاروق اعظم نہ گھر گئے نہ مسجد گئے، سیدھے امام حسن کے گھر گئے. دروازے پہ دستک دی، سیدنا امام حسن تشریف لائے. شہزادے آپ آئے تھے تو ملے بغیر آ گئے. کہا آپ مصروف تھے، میں نے کہا مسجد میں مل لوں گا. تو جناب عمر جذباتی ہو گئے. کہا آپ کو ملنا چاہیے، حضور آپ کے شہزادے بھی باہر کھڑے تھے. فرمایا میرا اور آپ کے، میرے بیٹے کا اور آپ کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام ختیجہ ہے؟ کیا اس کے نانا کا نام محمد عربی ہے؟ ہمیں سکھایا ہی صحابہ نے، تم کہاں سے لے آئے ہو بات؟ ان کا اختلاف تھا. قربان جائیں. پھر حضرت عمر اور جذباتی ہوئے، سر سے امامہ اتار لیا، کہنے لگے شہزادے عمر کے سر پر یہ جو عزت کے بال ہیں یہ آپ کے نانا کے اگائے ہوئے. تو میرے عزیزو یہ محبتیں، یہ صحابہ نے. تو جب تک صحابہ کے دروازے پہ حاضری نہیں دو گے، اہل بیت کی محبت کا پتہ کیسے چلے گا؟ ادب کا پتہ کیسے چلے گا؟ ان کی محبتوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی، فرماتے ایک دن حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو جس کمرے میں حضور جلوہ فراز تھے نا، وہاں جگہ کچھ کم تھی، اور صحابہ بالکل حضور کے مقدس قدموں میں آ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور باہر بھی جہاں تک جگہ تھی کونوں میں دیواروں سے لگ لگ کے صحابہ بیٹھے تھے. اچانک ایسا ہوا کہ مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے. ہر صحابی چاہ رہا تھا میں اٹھ کے مولا کائنات کو جگہ دوں، کیونکہ سب جانتے تھے علی کی محبت ایمان ہے، ان کا بغض نفاق ہے. ہر ایک چاہ رہا تھا میں اٹھوں، اپنی جگہ چھوڑوں، گنجائش بناؤں اور شیر خدا کو بٹھا دوں. قربان جائیے، سارے ہی چاہ رہے تھے، پر پتہ ہے سب سے پہلے کون اٹھے؟ جو نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق. جناب صدیق اکبر سب سے پہلے اٹھے، اپنی جگہ خالی کی، مولا علی کا بازو تھاما، اپنی جگہ پہ بٹھایا. اب صحابہ کا مجمع ہے، حضور جلوہ فراز ہیں، کوئی تبصرہ کر ہی نہیں سکتا. حضور خود ہی بولے، فرمایا دیکھا تم نے میرے ابو بکر نے کیا کیا؟ دیکھا تم نے یا رسول اللہ؟ دیکھا. حضور فرمانے لگے کوئی عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہچانا کرتا، صاحب عزت ہی کسی کو عزت دیتا. عزیزو یہ تو ہمیں ان لوگوں نے سکھایا ہے. اس لیے تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان پر اب غصہ نہیں آتا، اب تو ترس آتا ہے کہ یار تم کیا دھندا کر رہے ہو تقریر چمکانے کے لیے. ان لوگوں کے مابین تم اختلاف بیان کرتے ہو جن کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں تو بڑے رحم دل ہیں.
تو جن کو قرآن مجید کہہ رہے رحم دل ہیں، نس آ گئی، تم مزید کوئی نیا عنوان کیا بیان کرتے ہو؟ تو بھائیوں، ایک تو یہ کہ ان سے احترام کریں، اور دوسرا یہ کہ سمجھیں ان کی محبت اور عقیدت ہمیں کس نے سکھائی۔ تیسری بات، بہت مشکل نہیں ہے فلسفہ کربلا سمجھنا، کیونکہ لوگ پیغام امام حسین پر عمل نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ وہ ہمارے بعض صوفی ایسے ہیں درویش، کہتے معرفت نو سمجھنا سارے دے بس دی گل نہیں، تاکہ کوئی بندہ اس پینڈے پوے ہی نہ۔ وہ اللہ کے بندے، یہ معرفت کیا ہے؟ سادہ سا اخلاق ہنسنا ہے، باطن کو سنوارنا ہے، اخلاص پیدا کرنا ہے، عاجزی پیدا کرنا، یہی ہے سارا۔ آپ کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ مثلا صرف آپ بھگا رہے ہیں لوگوں کو، اور انوکھے انوکھے لوگ، یعنی بعض اوقات نا ہنسی آتی ہے، بیچارہ ایک دن بھی کسی ادارے میں نہیں گیا، کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھا، کچھ پتہ نہیں، اور وہ کیا کہہ رہا ہے، کہنا مولویوں نو کی پتا معرفت کی ہوندی ہے۔ میں کہا جیڑی تیرے کو لے دا واقعی کسی نے نہیں پتا۔ بانج علموں جو کرے فقیری، او کافر مرے دیوانہ ہو۔ وہ جو تو کہہ رہا ہے نا، واقعی وہ دا نہیں پتا، تو سچ ہے۔ تو عجیب لوگ ہیں، اور جناب وہ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ بڑی حیرت انگیز بات کر رہا ہے۔ تو سمجھ لینا ہے، آپ نے غور کرنا ہے کہ واقع کربلا واضح ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد واضح۔ امام حسین نکلے تھے کہ ظلم نہیں کرنے دیں گے، جبر نہیں کرنے دیں گے، بربریت نہیں کرنے دیں گے، غیر اخلاقی انداز نہیں اختیار کرنے دیں گے، کوئی بادشاہ جبر کے زور پر اگر مسلط ہوگا تو مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ ظلم و جبر و بربریت کے خلاف نکلے امام حسین۔ اور پھر جن رستوں پہ تھوڑی مشکل آئے نا، گاڑی چلانے والے کا پتہ بھی انہی رستوں پہ چلتا ہے، سیدھی سیدھی تو سارے چلا لیتے ہیں۔ یہ سپیڈ بریکر زیادہ ہو نا، وہ ایک دفعہ ہم سندھ گئے ہوئے تھے کچھ دنوں کے لیے، مختلف محافل میں 5-6 دن لگ گئے، تو واپسی پہ سکھر پہ موٹر وے سے چڑھ گئے، تو میں نے اپنے گاڑی چلانے والے دوست سے کہا لو اب لاہور تک آسان ہے، تو کہنے لگا حضرت صاحب ہے مشکل جی۔ میں کہ کیوں؟ کہنے لگا تو نیند آن لگ پی سیدھی سیدھی جو ہوئی۔ وہ جڑا اچانک چنچی والا سامنے آتا ہے نا، بندہ ذرا جاگتا رہتا ہے، اچانک سپیڈ بریکر آتا ہے تو آنکھیں کھلی رہتی، جس میں شک ہوتا ہے نا کہ انہیں تو اشارہ بھی نہیں لانا، تو بندہ ذرا احتیاط سے چلاتا ہے، لیکن یہ بالکل ہی سیدھی سیدھی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، نیند آنے لگتی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ تیری زندگی کا حسن ہی یہ ہے کہ تم مشقت کرے، تو کام کرے۔ میں نے پہلے بھی اسی مقام پہ کہا تھا، مجھے یاد ہے، پھر کہتا ہوں، جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اس کا دکھ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، اس کا زخم بھی اتنا گہرا ہوتا ہے۔ آپ کا خیال ہوتا ہے فلاں بڑا پاپولر ہے، بڑا مشہور ہے، بڑا آدمی ہے، کہ تو کبھی آپ اس سے ملے، یہ اس کے پاس بیٹھے، آپ کو پتہ چلے کہ جتنا انسان بڑا ہوتا ہے اس کی تکلیفیں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں، اس کے زخم بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں، اور زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ یہ مشکل کام ہے، آپ کو اس سے گزرنا ہے، اور اس مشقت کو جھیلنا ہے، اور یہ جبر سہنا ہے۔ امام علی مقام نکلے ظلم کے خلاف، تو پھر وہ سارے کام انہوں نے سہے، پردیس بھی کاٹا، بچوں کی بھوک بھی دیکھی۔ 4 چیزیں امام حسین نے ہمیں سکھائی ہیں کربلا میں، ویسے تو بڑا کچھ سکھایا ہے آج کی بزم کے لیے۔ سب سے پہلے امام حسین نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو چیز جیتا کرتی ہے وہ صبر ہے، جس چیز میں اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے وہ صبر ہے۔ صبر ایک بہت بڑی تدبیر کا نام ہے، صبر بہت بڑی طاقت ہے۔ جو آپ کی ساری باتیں سن کے تلک چپ کر گیا ہے نا، اس کے صبر سے ڈرو۔ جو بہو پورے خاندان کا جبر سہ کے صبر کرتی ہے، اس کے صبر سے ڈرو۔ جس کا فیکٹری کا آنر اور مالک اپنے مزدوروں پر ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، اور ان کی توہین معاذ اللہ کرتا ہے، وہ ان کے صبر سے ڈرے۔ کیوں؟
اس لیے کہ صبر والا بڑا طاقتور ہوتا ہے. کیوں؟ کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ. میدان کربلا میں کیا جنگ تھی؟ ہزاروں کے لشکر سے 72 لوگوں نے لڑنا تھا. وہ جنگ تلواروں سے نہیں تھی، نیزوں کی نیزوں سے نہیں تھی. کربلا میں ظلم کی جنگ صبر کے ساتھ تھی، جبر کی جنگ صبر کے ساتھ تھی. صبر جیت گیا اور ظلم ہار گیا. وہ جو جیت گئے وہ حسین ہے، اور جو 4 سال حکومت کر کے ہار گیا وہ یزید ہے. تو عزیز، صبر اپنی زندگی میں پیدا کریں. حوصلہ. ہمارے اندر نا بڑی بے صبری آ گئی ہے، منٹ منٹ پہ تلخ ہوتے ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے. حوصلہ نہیں، برداشت نہیں، قوت نہیں. دل بڑا کرو، ظرف بڑا کرو، صبر پیدا کریں. آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں. دوسری بات ہمیں امام حسین نے کربلا میں سکھائی ہے استقامت. مجھے ایک بچہ کہنے لگا کہ میں بڑے کام کرنا، کوئی بھی توڑ نہیں چڑھتا. میں کیا تو بڑے رہن دے، کوئی ایک ہی کام کر، لیکن استقامت سے کر. پتھر بھی کہیں پڑا رہ جائے نا مستقل، تو اس پہ مٹی چڑھتی رہتی ہے، وہ طاقتور ہو جاتا ہے، وزنی ہو جاتا ہے. ایک قطرہ ٹوٹی سے گرے نا، نل کبھی لیک ہو جائے، قطرہ گرے تو نیچے پتھر بھی ہو نا، گرے ذرا مستقل، اس میں بھی سوراخ کر دیتا ہے. حالانکہ پانی سے پتھروں میں سوراخ، لیکن سوراخ کیوں ہو گیا؟ کہ وہ مستقل گرا ہے. آپ کوئی کام مستقل کریں گے تو فتح یاب ہو جائیں گے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح ارادہ اور ہے اور دوپہر کو پروگرام اور ہے اور شام کو بالکل ہی اور ہے، تو پھر کوئی کام نہیں ہوتا. مستقل آپ کام کریں، مستقل بنیادوں پہ. چیزیں آئیں گی آپ کو کمزور کریں گی، کبھی اولاد، کبھی مال، کبھی وطن، لیکن امام حسین سے سیکھو نا. امام علی مقام ایک جگہ بھی کمزور نہیں پڑے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے طاقتور رہے کہ انہیں اپنے پیاروں کی میتیں بھی اٹھا کے لانی پڑی، تو پھر بھی وہ استقامت کے ساتھ کھڑے رہے. کہیں کھڑے تو ہوں. ضروری نہیں ہے حالات ہمیشہ آپ کے مطابق ہی ہوں، حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے. وہ ایک بزرگ تھے تو ان پر کسی نے کوئی الزام لگا دیا، الزام جھوٹا تھا، تو پیار کرنے والوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے. تو ایک آدمی گزرا تو پھول پھینک گیا، تو شیخ نے پھول اٹھا کے واپس کر دیا. کہنے لگے آج کل پھولوں کے دن نہیں، پتھروں کے ہیں. بڑی جلدی پھولوں کے بھی آنے والے ہیں، پھر پھول لیں گے تم سے انشاءاللہ. ابھی ہمیں یہ دن بھی تھوڑے سے اسی طرح مسکرا کے گزارنے دو. دن جو ہمارے چل رہے ہیں، تو میرے بھائی یاد رکھیے گا اور سمجھیے گا، استقامت سے وقت گزارے. دن تو اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. تیسری بات، اپنی اولاد کی تربیت سخت بنیادوں پر کریں. بچوں کی ساری خواہشات پوری کرنا بعض اوقات ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. جی میں جو انہوں نے کہا میں نے لا کے دی ہے. آپ نے غلط کیا بھیا. آپ کو کچھ چیزیں نہیں بھی دینی چاہیے تھی، تاکہ زندگی میں اگر انہیں کبھی کوئی چیز نہ ملے تو ان کے دل نہ ٹوٹے. ان کو صبر کرنا بھی آئے، حوصلہ بھی کرنا آئے. کبھی کبھی آپ کو انکار بھی ہونا چاہیے. یعنی وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا پتہ ہوتا ہے ان کو انکار بھی کر دیا، نہ جا تیرے حال نہیں ہونا آتے وہ اپنے، انہیں مڑ بھی جانا کدھرے نہیں، تو نہیں جاتا بندہ. کئی دفعہ نہیں بلاتا، نہیں جاتا، نہیں زیادہ ملاقات کرتا، پتہ ہے بندہ اپنا ہے. تو کچھ ایسے تعلقات ہوتے ہیں جو کسی قیمت پہ ٹوٹتے نہیں. تو کچھ ایسا کریں کہ اولادوں کی سخت بنیادوں پر تربیت کریں. دیکھیں نا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے اپنی اولاد کی، تو کن بنیادوں پہ سرور کائنات نے تربیت کی؟ حضور سید عالم علیہ السلام نے اس بنیاد پر تربیت کی کہ اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا. فاقے رہے، ہفتہ ہفتہ فاقے رہے سیدہ پاک کے گھر میں. کائنات کے سب سے عظیم شہزادے تو یہ تھے نا. تو یہ فاقے سے رہنا اور مشقت سے رہنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے. ہمارے گلی میں لڑائی ہو جائے نا اور کسی پر ظلم بھی ہو رہا تو ہم اپنے بچے سے کہتے ہیں بیٹا تو نہیں باہر جانا، ساڑی نہیں لڑائی. لیکن جب بلوانیوں نے امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا تو مولا علی خود تلواریں دے کے دونوں شہزادوں کو
दरवाजे पे खड़े करके आए थे, बेटा तुम्हारे खालू का घर है, कोई शरीर अंदर नहीं जाना चाहिए। अपने बच्चों को तैयार किया मुशक्कत के लिए, मेहनत के लिए, जद्दोजहद के लिए। अपने बच्चों को बहुत ज्यादा दौलत जमा करके देने से बेहतर है इन्हें मेहनत का आदी बनाओ। बहुत पैसे दे के चले जाओ, ये मेहनत के आदी नहीं होंगे, ये तो महीनों में खा जाएंगे। असल काम तो ये है कि ये इल्म वाले हों, हुनर वाले हों, समझ वाले हों। ये इमाम अली मकाम ने किरदार अदा किया। मुझे एक दफा एक दोस्त ने पूछा कि उलमा कहते हैं कि 3 दिन पानी नहीं मिला और खाना नहीं मिला तो फिर भी वो बड़ी बहादुरी से लड़े, तो हम रोजा रखते हैं, असर के वक्त उठा नहीं जाता, वजूद साथ नहीं देता, तो इंसानी वजूद में इतनी ताकत नहीं होती कि 3 दिन खाए पिए बगैर वो गुजारा करे, तो कैसे हो गया? तो मैंने कहा आपकी बात फलसफे के लिहाज से दुरुस्त है, लेकिन अगर किसी की माँ ने 7-8 साल की उम्र में सिखा दिया हो 3-3 दिन भूखे प्यासे रहना, तो फिर क्या ख्याल है? अगर किसी की माँ ने ये सबक दे दिया, इमाम राजी को पढ़िए ना, 3 दिन रोजे रखे सैयदा फातिमा ने, मौला अली ने, इमाम हसन और हुसैन ने, लेकिन जब भी इफ्तारी का वक्त आया, दरवाजे पे कोई मांगने वाला आया, सारा उसे दे दिया। 3 दिन मुसलसल रोजा है और इफ्तार के लिए कोई खास बंदोबस्त नहीं है। तो जिनको 7.5-8 साल की उम्र में आदत थी ना मेरे भाई 3-3 दिन भूखा प्यासा रहने की, उन्हें फिर करबला में भूखा प्यासा रहना पड़ा तो मुश्किल दरपेश ही कोई नहीं आई, उनको कोई तकलीफ। लेकिन जिन लोगों को आदत है कि मुझे अगर 10 मिनट के अंदर अंदर ना मिला तो मैं घर की फलानी चीज तोड़ दूंगा, तो भाई वो लोग फिर मैदानों में खड़े नहीं रह सकते। ये हौसले हिम्मत करनी पड़ती। चौथी बात जिस पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेट दूंगा, इमाम हुसैन ने हमें एक सबक दिया है कि जीत वक्ती नहीं होती, जीत दायमी होती है। मैदान में रहना शर्त है, जीत के आना शर्त। जवानों देख रहे हो मेरी तरफ? ये जो लोग 6 महीने किसी दीनी काम में लग जाते हैं, वो कहते हैं इनकलाब क्यों नहीं आया। मुझे कुछ दोस्त कहते हैं आपको सालों हो गए तकरीरें करते, इनकलाब क्यों नहीं आया। मैं कहते नहीं ना नजर आਉਂਦਾ, मैनू तो आया नजर आਉਂਦਾ है। ये देखो ना, ये बेमौसमा फल है, जवान ही जवान आए हुए हैं सारे, ये इनकलाब नहीं। ये देखो किस तरह खड़े हैं चारों जानिब। तो ये इनकलाब नहीं, ये जिस बच्चे ने नारा लगाया है चढ़ती जवानी और खूबसूरत दाढ़ी, तो इनकलाब ही है सारा। तो मेरे भाई आप किसको इनकलाब समझते हैं? बाकी जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि आप मेहनत करते हैं तो दुनिया क्यों नहीं बदली, तो भाई नौकर का काम ये है कि मस्जिद टाइम पे खोले, अजान टाइम पे दे, नमाजी तो रब भेजा करता है। तो हम ड्यूटी दे रहे हैं और अजानें पढ़ रहे हैं, वक्त आएगा अल्लाह दिल बदल देगा, हालात ठीक हो जाएंगे, पर हमने नौकरी नहीं छोड़नी, हमने ड्यूटी, समझ आ रही है, हमने बात करना नहीं छोड़ना, हमने जिक्र करना नहीं छोड़ना। हम जिक्र करते रहेंगे, इंशाल्लाह दिलों में उतर जाएगा। एक वक्त आएगा तब्दीली आ जाएगी। और मुझे तो दूर दूर से लोग मिलते हैं, वो कहते हैं वो आप इतने साल पहले आए थे, आपने बात की थी, ये दाढ़ी मैंने आपके कहने पे रखी हुई है। तो फिर मैं सोचता हूँ कि ये इनकलाब नहीं तो और क्या है। मेरे जैसे सबसे गुनाहगार के कहने में इतना बरकत है, तो नेक लोग बात करते होंगे तो कितनी बरकत होगी। तो मेरे अजीज, इमाम हुसैन ने हमें बताया है कि तुम ड्यूटी कर जाना, 4 साल यजीद रह भी गया ना तो इंशाअल्लाह ताला नाम हुसैन का ही रहेगा। इंशाअल्लाह वक्त आएगा कि जिक्र हुसैन का ही रहेगा। तो मेहनत करें, फटाफट नतीजा ना मांगे, मेहनत करके नतीजा अल्लाह पे छोड़ दें, इंशाअल्लाह करम वाला नतीजा ही आएगा। अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। बैठना है जी, बैठना है। बड़ा सोना इज्तिमा है, पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा दिल है आज दुआ करें सब के लिए।